السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول تجھے جیت لیں گے جانا کے ایپیسوڈ نمبر 23 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اس دیس میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی جس دیس میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ ہم خاک نشینوں سے ہی کیوں کرتے ہیں نفرت؟ کیا پردہ نشینوں میں غلاظت نہیں ہوتی؟ یہ بات نئی نسل کو سمجھانی پڑے گی کہ عریانی کبھی بھی ثقافت نہیں ہوتی۔ سر آنکھوں پر ہم اس کو بٹھا لیتے ہیں اکثر جس کے کسی وعدے میں صداقت نہیں ہوتی۔ پہنچا ہے اگرچہ بڑا نقصان ہمیشہ، پھر بھی کسی بندے کی اطاعت نہیں ہوتی۔ ہر شخص اپنے سر پر کفن باندھ کے نکلے، حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی۔ رات کے پہر آسمان پر دراز ہونا شروع ہوئے تو اندھیرے نے بچی کچھی روشنی کی نیلاہٹ کو نگلنا شروع کر دیا۔ زمین کے دامن پر رات و تاریکی کا رقص جاری ہوا اور سناٹے میں ہولناک وحشت بھرے اندھیرے کی حکمرانی شروع ہو گئی۔ اسی ہولناک اندھیرے میں کار کی 2 ہیڈ لائٹس کی روشنی لکیر کی صورت میں چمکی اور پھر زمین کے ایک ٹکڑے پر موجود اس مخصوص انڈر گراؤنڈ سے کچھ دوری پر واقع مخصوص جگہ پر ولف کی بلیک کار رکی اور کچھ ہی سیکنڈ میں وہ فرنٹ ڈور کھول کر اترا تھا۔ کالی پینٹ پر لیدر کی کالی جیکٹ جس کی زپ اس نے گلے تک بند کی ہوئی تھی، ہاتھوں میں پہنے میں کالے دستانے اور چہرے پر راج کرتی وہی سختی اور سنجیدگی، بھوری آنکھوں میں وہی چمک جس کی خوبصورت کشش میں ایک طرح کی ہیبت بھی چھپی رہتی ہے۔ اس نے چاروں طرف پھیلے سناٹے کو دیکھا اور پھر دھیرے دھیرے سنسان صحرا میں آگے بڑھنے لگا۔ زمین کے فرش پر اس کی پرچھائی کے لمبے سائے کسی ہیولے کی مانند تھے۔ وہ اپنے ہی سائے کو پرسوچ نگاہوں سے زمین کے فرش پر گھورتا آگے بڑھا جا رہا تھا کہ یہاں تک کہ وہ اس انڈر گراؤنڈ میں داخل ہو گیا۔ وہی مخصوص انڈر گراؤنڈ جس کی ساخت چند ماہرین دماغوں کی دین تھی۔ یہاں وہ دنیا کی نظروں سے اسی طرح پنہا تھے جس طرح انسان کی دنیاوی نگاہوں سے بصیرت کی روشنی۔ جب تک آپ کی نگاہیں بصیرت سے محروم رہتی ہیں، آپ کبھی ایسے انسان کو نہیں دیکھ سکتے جس کی رہنمائی آپ کو کمال تک پہنچا سکے۔ اس انڈر گراؤنڈ میں کام کرنے والے وہی افراد تھے جنہوں نے اپنی عقل و فہم سے ہی نہیں، سخت ترین آزمائشوں کا مقابلہ کر کے اس جگہ پر اپنی پہچان بنائی تھی۔ یہ عام سپاہی نہیں تھے، نہ ہی ان کو بہت آسانی سے اس جگہ کے لیے منتخب کر لیا گیا تھا۔ یہ وہ سپاہی تھے جنہوں نے کڑے امتحانات سے گزر کر بہت سے مشکلات کا سامنا کر کے ولف کا بھروسہ جیتا تھا۔ یہاں کام کرنے والے ہر سپاہی میں کچھ سپاہیوں کی تعداد وہ تھی جنہوں نے کہیں نہ کہیں اس دنیا سے دھوکہ کھایا۔ کسی نہ کسی طریقے سے انہیں وہ اذیتیں دی گئیں جسے ظلم کا کوئی بھی نام دیا جا سکتا ہے، اور پھر وہ ظالموں کے ڈر سے کہ اپنے آس پاس موجود کم فہم لوگوں کے طعنوں سے گھبرا کر اندھیرے میں گم ہو جاتے کہ ولف نے ان کا ہاتھ تھام کر تاریکی سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ دوسرے سپاہیوں میں سے ان سپاہیوں کی تعداد تھی جنہیں اسی سماج اور انہی ظالموں نے لاتعداد تکالیف دیں۔ زندگی ان کے لیے کبھی مہربان نہیں رہی، مگر یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہر مشکلات کا سامنا کیا، کبھی سر ظالموں کے آگے نہیں جھکایا۔ حالات، رنج، مشکلات سے ان کے ایمان کبھی سیاہ نہیں ہوئے، اور پھر ایک دن ولف نے کسی نہ کسی طریقے سے انہیں ڈھونڈ نکالا، اور وہ آج ولف کے ہم قدم تھے جن میں سر فہرست شاکر عباس کا نام تھا۔ تبھی تو اس انڈر گراؤنڈ میں صرف اسی ولف کا جانشین کہا جاتا ہے۔ آخر راستہ تمام ہوا اور وہ اس انڈر گراؤنڈ میں داخل ہو گیا۔ ولف کا داخل ہونا تھا کہ وہاں موجود سپاہیوں کی تعداد الرٹ ہو گئی۔ وہ جہاں سے گزرتا سپاہی سلام کرتے اور ایک طرف ہو جاتے۔ سب کے سلام کا جواب دیتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے اپنے آفس تک پہنچ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ ڈور دھکیل کر اندر داخل ہوا، اندر بیٹھے ہوئے واسق، شاکر اور مرتضی اپنی اپنی جگہ پر سے کھڑے ہو گئے۔ السلام علیکم۔ سب کی شکل باری باری دیکھتے ہوئے وہ اپنے آفس ٹیبل تک پہنچ گیا۔ وعلیکم السلام، جوش سے جواب دینے میں شاکر کی آواز سب سے اونچی تھی۔ واسق اور مرتضی ڈل سے نظر آ رہے تھے۔ اس نے ان تینوں کی شکلیں دوبارہ دیکھتے ہوئے ایک ہاتھ اٹھا کر جیکٹ کی زپ نیچے کھینچی تو پستے رنگ کی شرٹ نے جھلک دکھلائی۔ تو کیسا رہا مشن؟ پوچھتے ہوئے اس نے چیئر کھسکائی اور اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے دستانے وہیں ٹیبل پر رکھ کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ ادھر مرتضی اور واسق نے تھوک نکلا۔ اب وہ مشن کے بارے میں کیا بتائے یہ سوچ ہی رہے تھے کہ باس سالہ وہ دانش گولی کھا کر لڑک گیا۔ شاکر میاں نے ہاتھ جھاڑ کر بتایا، اور پھر کاندھے جھٹک کر پیچھے ہو گیا۔ ان دونوں نے دانت پیس لیے۔ ایسے اطلاع دی جاتی ہے؟ اس کے اطلاع دینے پر ولف نے کوہنی کرسی کے ہتھے پر رکھی اور 2 انگلیوں کو ہونٹ پر رکھتے ہوئے بس اتنا پوچھا، کیسے؟ یہ اپن نہیں جانتا، یا آپ ان دونوں سے پوچھیں۔ میں تو گولیاں چلا رہا تھا، آپ کو تو معلوم ہے مجھے کتنا شوق ہے بھیجا اڑانے کا۔ حد درجہ معصومیت چہرے پر سجا کر فخریہ گردن اکڑا کر پھر سارا بار ان دونوں کے کاندھے پر ڈال کر وہ پھر سے دامن بچا گیا۔ واسق کا دل کیا کاش
اسی گولیوں میں سے ایک گولی اس کے بھی بھیجے کو اڑاتی تھی تو اس کے دل میں بھی ٹھنڈک اتر جاتی۔ ادھر ولف نے بس آنکھیں سکیڑ کر شاکر کو دیکھا۔ شاکر نے کوڈ ورڈ میں بات کی اور اس نے سمجھ کر دوسری نگاہ ان دونوں پر ڈالی تو بھیا میں بھی سیٹ کے پیچھے تھا، آپ واسق سے پوچھیں، اس نے تو سب کچھ دیکھا تھا۔ وہ مرتضیٰ ہی کیا جو سچویشن میں واسق کے کاندھے پر بندوق رکھ کر پیچھے نہ بھاگ جائے۔ اس نے دانت کھٹکھٹا کر بس مرتضیٰ کو گھورا، پھر کلا تر کر کے ولف کی طرف دیکھا اور پھر اس نے سب حال سنا دیا۔ نائٹ کلب جانا، وہاں ہوئی بات چیت، پھر ان دونوں پہلوانوں کے ذریعے خاص جگہ پر جانا، دانش کا ملنا، گولڈی کے ذریعے وہاں سے نکلنا، راستے میں نائٹ کلب کے کنڈوں سے مٹ بھیڑ اور پھر دانش کو گولی لگ جانا۔ دھیرے دھیرے آج رات ہوئے سارے واقعات اور حادثات ولف کے گوش گزار کر رہا تھا۔ اتنی دیر وہ بس خاموشی سے سب سنتا رہا تھا۔ دانش کی لاش اب کہاں ہے؟ واسق خاموش ہوا تو اس نے اسے سرد لہجے میں پوچھا۔ اسے تو ہم لوگ ادھر ہی لے آئے ہیں۔ مرتضیٰ نے بھی اس بار بات میں اپنا حصہ ڈالا تھا۔ جی ان دونوں کو اس کا فاتحہ کروانا تھا۔ شاکر کی زبان پر پھر سے کچھ کھجلی ہوئی تھی۔ واسق نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ہم سے زیادہ تو تمہیں اس کے مرنے پر فاتحہ پڑھوانے کی جلدی ہوگی، آخر کار تمہاری برادری سے تھا۔ جواب دیتے ہوئے لہجہ تنزیہ بھی ہو گیا۔ مرتضیٰ نے گردن پیچھے لٹکائی، پر شاکر کیوں جواب دینے میں پیچھے رہتا؟ ہاں انسپکٹر صاحب، میری برادری کا آدمی تھا، فاتح خوانی تو میں کروا لوں گا، مگر بریانی تو تمہیں پکانی پڑے گی۔ دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اس نے جواباً واسق کو توے پر بٹھایا تھا۔ میں بس ایک بار تمہاری مرنے پر بریانی پکاؤں گا، دانت پر دانت رکھ کر بھینچی آواز میں کہتے ہوئے وہ جیسے اپنا غصہ دبا رہا تھا۔ کتھئی آنکھیں شعلہ جوالہ بنی ہوئی تھی۔ کیوں نہیں، ابھی سے آرڈر لکھوا لو۔ اس بار جب وہ بولا تو مرتضیٰ کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ واسق کے چہرے کا رنگ بدلا اور جوابی کارروائی ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی کہ ابھی تم تینوں نے میرے سامنے اپنی اپنی شکلیں یہاں سے گم نہیں کی تو تم تینوں کے فاتح کی بریانی میں خود پکوا دوں گا۔ ولف جو دبا دبا غرایا تو تینوں نے ایک ساتھ گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر پہلے سیدھے ہوئے پھر سر جھک گئے۔ اب ڈانٹ کھانی حتمی تھا۔ اگر وہ نہ ڈانٹنے والا بھی ہوتا تو اب ان کی پیار بھری باتیں سن کر اب تو ضرور ڈانٹے گا۔ وہ تینوں شرافت سے سر جھکا کر ڈانٹ سن رہے تھے۔ پہلے سارا کام خراب کرتے ہو، پھر بجائے شرمندہ ہونے کے میرے ہی سامنے ایک دوسرے کو طنز و تانے دیتے ہو۔ اٹھا کر باہر پھینکوا دوں گا تم تینوں کو۔ من تینوں کو دیکھتا دبا دبا غرا رہا تھا۔ زبانی گولہ باری میں تو کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، کوئی ایک دوسرے سے پیچھے نہیں رہتا ہے، مگر کام کے وقت عقل کہاں چلی گئی تھی تم لوگوں سے؟ اتنا نہیں ہو سکا کہ دانش کو بجائے ڈگی میں رکھنے کے بیک سیٹ پر باندھ کر رکھتے، یہ جانتے بھی کہ جب بھی گولیاں چلیں گی تو اسے ہی لگنی تھی۔ بچے تھے تم سب یا نئے سیکھنے والے لڑکے؟ تم تینوں سے بہتر اگر میں فیصل اور سہیل کو بھیج دیتا، وہ دونوں تم تینوں سے زیادہ چالاکی سے کام کرتے۔ وہ برس رہا تھا اور ان تینوں کا شرمندگی سے برا حال تھا۔ آج اچھے سے عزت پلید ہوئی تھی۔ گھر جاؤ اب تم دونوں، شکل میں دکھانا مجھے کچھ دن۔ جب بچے سے برس لیا گیا تو اس نے مرتضیٰ اور واسق سے اسی غصے سے کہا۔ ان دونوں نے بس سر ہلا دیا، پھر بہت تیزی سے آفس سے نکلتے چلے گئے تھے۔ ولف کچھ دیر بس ان دونوں کے جانے کا انتظار کرتا رہا۔ جیسے ہی وہ دونوں اس کے آفس سے نکل گئے وہ شاکر کی طرف مڑا۔ میں بھی دفع ہو جاؤں؟ معصومیت چہرے پر سجا کر جو اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اس نے بس دانت پر دانت رکھ کر اسے گھورا۔ تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے، واسق سے مت لڑا کرو۔ آواز اب دھیمی تھی لیکن غصہ بھی چھلک رہا تھا، لیکن ڈھیٹ انسان پر کون سا اثر ہونا تھا؟ آپ کا بہنوئی ہے اس لیے منع کر رہے ہیں؟ اس نے جو دانت دکھایا تو ولف کی پیشانی پر بل پڑے۔ شاکر تمہارے دانت توڑ کر تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا۔ وہ غصہ ہوا تو اس نے فوراً اپنی ہتھیلی منہ پر جما لی۔ یہ نہ کریں جی، پہلے اسے گنجاؤ، دانت بھی نکل گئے تو پھر کوئی لڑکی نہیں دے گا۔ ایسی بکواس پر یزدان نے بس تعصب سے سر جھٹکا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں اتنا قریب کہ اس کی ہر بکواس ہر شرارت کو برداشت کرنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے وہ خاص افراد ہیں۔ شاکر بھی اس کی زندگی میں اسی طرح تھا۔ شاکر یہ چھوٹی چھوٹی زبانی کلامی بڑی دشمنی کی وجہ نہ بن جائے، میں اس سے پریشان ہوں۔ دعا والے معاملے کے بعد تم دونوں کی رنجشیں بہت بڑھ گئی ہیں۔ میں اپنی سپاہیوں کے اختلافات کو ان کی ذاتی زندگی میں رونما ہونے سے روکنا چاہتا ہوں۔ دھیمے دھیمے کہتے ہوئے اس نے شاکر کو سمجھانا چاہا۔ وہ آنے والے حالات کی وجہ سے کھٹکا ہوا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا، قسمت کبھی بھی ایک دوسرے کے مقدر کو ملانے کے لیے اس سے بھی بڑی سازش رچتی ہے۔ شاکر اور واسق کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ آپ کے بہنوئی سے نہ آپ کی بہن سے، لیکن میں کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتا، یہ آپ جانتے ہیں۔ شاکر کے دو ٹوک جواب پر یزدان نے کچھ اور کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ ویسے بھی وہ شاکر کو فطرتاً اور عادتاً پہچانتا تھا، اس لیے موضوع بدلا۔ گولڈی کا کیا ہوا؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ بات کرو اس طرف مڑا جس مشن کا مقصد ہی اسی کا تھا۔ یہ سارا جال گولڈی کے لیے بنایا گیا تھا، نہ کہ دانش کے لیے، ورنہ یہ گلی محلے کے گنڈے کو پکڑنا ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ مقصد صرف گولڈی تھا، جس کی خبر بس اسے تھی یا ولف کو؟ نو باس، وہ صحیح سلامت ہے، بس ڈرا ہوا ہے یا شاید ولف سے ملنے میں جھجک کا سامنا ہے۔ شاکر اب سنجیدگی سے حسن اثر کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس نے بس سر ہلایا اور کرسی پیچھے کھسکا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ دونوں آگے پیچھے چلتے اس کمرے میں داخل ہو چکے تھے جس میں ولف کے علاوہ بس شاکر کو جانے کی اجازت تھی۔ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلی نگاہ صوفے پر سر جھکا کر بیٹھے گولڈی پر گئی تھی۔ سر کو جھکائے ماربل کے فرش کو گھورتا اضطرابی کیفیت سے گزرتا جوان وہ اسے دیکھتے ہوئے صوفے تک آیا تو اس نے آہٹ پا کر تیزی سے سر اٹھایا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کو اس جگہ پر دیکھ کر آنکھیں تعجب سے پھیلی ضرور تھی،
वेलकम इन माई वर्ल्ड नसरुल्ला दुरानी। भूरी आंखें चमकी और लबों पर मुस्कुराहट रेंगी। गोल्डी को जोरदार झटका लगा था। सिर्फ उसे ही क्या, शाकिर भी लम्हे भर के लिए शल हुआ था। गोल्डी और नसर, वो बेयकीनी का शिकार गोल्डी के चेहरे को देख रहा था। ये उसका मासूम नसर है। वो दोनों एक दूसरे से मिले और एक दूसरे को बीच के चंद सालों ने इस कदर तब्दील कर दिया था कि वह दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं सके थे। गुजरे हुए 6 महीने में वो जो शकील के साथ काम करता रहा था, गोल्डी से मुलाकात उसकी वहीं हुई थी। वक्त तो हालात की सितम ज़रीफ़ी तो देखें, उसने उसके दोस्त को किस दलदल में दफन कर दिया था और उसे किस नेक जगह पर। उसकी ज़िंदगी जितनी समरी नसर की उतनी ही बदतरीन गुजरी। शाकिर एकदम से जबड़े भींच गया। चेहरे पर रंजो मलाल के साथ आंखों में गुस्से और नफरत की आग भी जल उठी थी। एक दिन वो उस शख्स को ज़रूर नसर की ज़िंदगी जहन्नुम बनाने का इंतकाम उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना कर लेगा। यह अज़्म करके वो वुल्फ को देखने लगा, जो नसर की तरफ देखते हुए वहीं रखे सिंगल सोफे पर बैठा, और फिर उसने यूं ही उसे देखते हुए कहा, नसर, अपनी आंखों के लेंस निकालो और ये बालों का कलर भी। वॉशरूम में जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए सब कुछ मुहैया है। तो मुझे उधर ही अपनी असली शनाख्त के साथ बात करो। शाकिर अपने दोस्त को इस बार शौक लगने की बारी नसर की थी। उसने गर्दन मोड़कर सामने खड़े शाकिर को बेयकीन निगाहों से देखा और उसने बस पलकों को खम दिया। फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ा और उसने नसर का बाजू थामा था। मैं तुम्हारा छोटू ही हूँ, यूँ आंखें फाड़ कर मत देख। नीली आंखों वाले, आंखें गिरी तो आधी खूबसूरती तेरी यहीं ख़त्म हो जाएंगी। भारी होते दिल के बावजूद भी वो अपनी उसी मखसूस लबो लहजे के साथ उससे मुखातिब हुआ था। नसर ने सख्ती से आंखें बंद कर लीं। कब चाहा था कोई अपना इस हाल में देखे, लेकिन तकदीर के आगे सब सरे खम थे। उसने सुर्ख हुई आंखें खोली तो शाकिर को उसकी अंदरूनी कैफियत सब बता गई। तुम कल भी मेरे लिए नसर थे, अब भी सिर्फ नसर हो, समझे? एक हाथ उठाकर उसका गाल सख्ती से थपका। नसर को उसकी आंखों में बस अपने लिए दोस्ती और प्यार भरी चमक दिखाई दी। कोई घिन नहीं, कोई नफरत नहीं। अब चल भी, हुलिया दुरुस्त कर लेना। साला लड़की से भागता था, उन्हीं जैसा हुलिया बनाकर बैठा है। उसका गाल 2-4 बार अच्छे से थपक कर वो नसर को अपने साथ घसीट कर ले चला गया। तो सोफे पर उन दोनों से लाताल्लुक बने बैठे वुल्फ ने अपने सोफे की पुश्त पर जैसे सर टिकाकर थकान से अपना सर टेक दिया। छत की तरफ देखते हुए वो अब बस नसर के बारे में सोच रहा था। नसरुल्ला दुरानी, एक ऐसा यतीम गरीब बच्चा जिसके पास उसकी खूबसूरती के अलावा कुछ और नहीं था। वो और शाकिर एक ही मोहल्ले में पले बढ़े थे, एक साथ ज़िंदगी की आंखों में आंखें डालकर अपनी गरीबी और मुश्किलों से लड़ने वाले, खुददार, ईमानदार और मेहनत कश बच्चे। मेहनत मजदूरी करते मगर हलाल की रोटी कमाने की कोशिश करते। इसी तरह उनके बचपन कटे और फिर वो जवानी की तरफ गामजन होने लगे। शाकिर छोटे मोटे होटलों में वेटर की नौकरी करने लगा और नसर को उसी ज़माने में शहर के मशहूर व मारूफ नाइट क्लब में वेटर की नौकरी लग गई। उन दोनों का अपनी अपनी नौकरी की वजह से धीरे धीरे मिलना कम हुआ, फिर एकदम से बंद हो गया था। यहाँ तक कि खलील अब्बास के बेटे की खबर वुल्फ और वजदान को हुई थी। और फिर एक दिन वो छोटू के 5 स्टार होटल पहुँच गया। उसी रोज़ से शाकिर की किस्मत का सितारा अरूज पर पहुँचा। वो गलियों कूचे से निकल कर वुल्फ का सिपाही बनने की दौड़ में शामिल हो गया। लेकिन नसर की आजमाइश का नया दौर शुरू हो गया। एक दिन उसी नाइट क्लब में उसकी मुलाकात रॉकी से हुई। उसकी खूबसूरती ने रॉकी को मुतासिर किया था। वो उसके काम के लिए परफेक्ट था। ये सोचकर उसने नसर को अपने जाल में फंसाया। फिर दोस्ती बढ़ी और फिर सुल्तान तक रसाई और एक दिन अजलाल खानज़ादा से मुलाकात। नसर को पता भी नहीं था ऊपर से अच्छे दिखने वाले ये इंसान नहीं भेड़िया हैं, जिनकी हवस और गलाजत उसे दागदार कर देगी। फिर एक दिन वो हुआ जो आजकल के माशरे में एक बीमारी की तरह फैला हुआ है। इंसान अपनी पस्ती से भी गिर रहा था और उसे शौक व ज़ौक़ का नाम देकर समाज में आला मकाम अता किया जा रहा है। हर शख्स अपने नफ्स के आगे रोज़ बरोज़ गिरता, दुनिया को अपनी आखिरी मकाम समझकर गुनाहों के हर वो दलदल में गुम हुआ था जिसका ना अतमाम है ना कोई हल, क्योंकि फिर से हराम को हलाल और हलाल को हराम बनाकर पेश किया जा रहा है और हम आंखें बंद किए उसे ही सही समझ रहे हैं। उस रात अजलाल खानज़ादा की तरफ से की गई पार्टी में नसर के साथ हुए उस गैर इंसानी सलूक ने उसे हर शख्स से मुतनफ़र कर दिया। वो एक नफ्सियाती मरीज़ बन गया, एक पत्थर में तब्दील हो गया, सुल्तान का बस एक प्यादा बन गया। लेकिन उन सालों में पहली बार पत्थर में शिकाफ पड़ा तब उसने एक लड़की को अपने सामने अपनी जैसी हालत में तब्दील करने की साजिश सुनी। उसी दिन नसर का वो मासूम कल्ब जो अब भी नेकी की हल्की सी लू से जगमगा रहा था, वो जगमगा उठा। या अल्लाह को यज़दान खानज़ादा को अब और नहीं आसमाना था, या शायद यज़दान खानज़ादा के इश्क का नूर आसमान पर जगमगाते खुर्शीद की तरह नूरानी था, जिसकी रोशनी ने नसर तक पहुँचकर उसे रसाई दे दी। उसी ज़माने में शकील के आदमी शक्कू से उसकी मुलाकात हुई और उसने समन का हाल उसे कह सुनाया। शक्कू बनाम शाकिर ने समन को देखा और फिर सारी बात वाज़ेह हो गई। वही समन जो उसके वुल्फ की ज़िंदगी थी, वही समन जिसकी तलाश में यज़दान खानज़ादा दीवाना हो रहा था। उसका सुराग नसर से ही उसे मिला था। फिर वुल्फ को वहाँ पहुँचने से दुनिया की ताकत रोक नहीं सकी थी। वो कर्जदार था नसर का। उसी के बाद उसने नसर के माजी के बारे में तफ्तीश शुरू कर दी थी और जब उसे सब पता चला तो एक बार फिर एक मजलूम की मजलूमियत ने यज़दान खानज़ादा को अंदर तक झंझोर दिया था। उसने उसी दिन से खुद से वादा कर लिया था कि वो एक दिन नसर को वो ज़िंदगी लौटा कर रहेगा जो उससे छीन ली गई थी। एक दिन वो उसे इज़्ज़तदार शहरी बनाकर इस दुनिया के आगे पेश करेगा,
جیسے اس کے ماضی کے بارے میں کبھی کوئی تانا نہیں دیا جائے گا، کوئی اسے کراہیت سے نہیں دیکھے گا، وہ نصر کو اپنا سپاہی بنائے گا۔ باس، شاکر کی آواز آئی تو وہ اپنے خیالوں کی دنیا میں سے باہر آ گیا۔ سر سیدھا کیا اور سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے اپنے سامنے کھڑی شاکر پھر نصر کو دیکھا۔ اب وہ اس کے سامنے اپنی اصلی پہچان کے ساتھ تھا، وہی نیلی آنکھیں، گولڈن براؤن بال اور سرخ و سفید رنگت، کسی بھی مصنوعی چیز سے پاک تھا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ یہی خوبصورتی اس کی شناخت کی قربانی بن گئی تھی۔ یزدان درد سے مسکرایا، آنکھ کے اشارے سے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ دیا تو نصر سر جھکا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ انداز اب بھی جھجک لیے ہوئے تھا۔ یزدان نے ذرا سا آگے ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ تم مجھے میری زندگی لوٹانے کی وجہ بنی تھی اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں تمہاری اصل زندگی کے واپس لوٹا دوں گا، تو آج سے میں اپنے وعدے کی شروعات کرتا ہوں۔ نصر اب بھی الجھن سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا کہ وعدہ تو ولف نے اس سے کیا تھا، تو پھر یہ کیسے؟ شاکر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکرایا، پھر اسے اور ولف کو چھوڑ کر باہر نکلنے لگا۔ اب اس کی یہاں ضرورت نہیں رہ گئی تھی۔ شاکر، یہاں سے سیدھے گھر جاؤ، شانی سے ڈریسنگ کروا لینا۔ باہر نکلتے ہوئے ولف کی آواز کانوں میں پڑی تو شاکر نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے دیکھ نہیں رہا تھا۔ شاکر نے بس گہری سانس بھری۔ وہ ولف سے کبھی کچھ نہیں چھپا سکتا۔ اس کے زخمی ہونے کی خبر اسے پتہ لگ چکی تھی۔ اس نے بس سر ہلایا، پھر وہ تیزی سے اس کمرے سے نکل گیا تھا۔ آپ؟ ادھر نصر بس لگاتار اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ الجھا ہوا بھی تھا اور پریشان بھی۔ ادھر یزدان اس کی آنکھوں میں تیرتی الجھن کو دیکھتے ہوئے مسکرایا، پیچھے ہو کر بیٹھا، پشت صوفے سے لگائی، پیر پر دوسرا پیر جمایا اور پھر اتنا الجھو مت نصر، میں ہی یہاں ولف ہوں اور اس دنیا کے باہر یزدان خانزادہ بھی اور ڈاکٹر مصطفیٰ بھی۔ اس نے بولتے ہوئے وہ جو پلکوں کو خم دیا، نصر کو ایک بار کی پھر زور کا جھٹکا لگا تھا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ یا یزدان خانزادہ؟ شہر کی جانی مانی ہستی، ایک کمشنر کا بیٹا ولف کس سے ہو سکتا ہے؟ اتنا مت سوچو، تم دھیرے دھیرے سب جان جاؤ گے۔ بس مجھے اتنا بتاؤ، کیا تمہیں میرا ساتھ قبول ہے؟ وہ اپنی مخصوص مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے دیکھ رہا تھا، نصر کے چہرے کے بدلتے رنگ جانچ رہا تھا۔ وہ یزدان خانزادہ کو دیکھتے ہوئے تکلیف سے مسکرایا، پھر جو بولا، تو آپ مجھے کیوں اپنا ساتھ رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے؟ لسن نصر، اس نے ایک دم سے ہاتھ اٹھا کر اسے آگے بولنے سے روک دیا۔ میری بات غور سے سن لو۔ میں کسی کو بھی جب اپنی ٹیم میں شامل کرتا ہوں تو اس کے ماضی، خاندان، سب کے بارے میں پوری انویسٹیگیشن کرتا ہوں، اسے یوں ہی اپنی ٹیم میں شامل نہیں کر لیتا۔ وہ ذرا سا مسکرائے۔ نصر ساکت سا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ جب میرا دل مطمئن ہو جاتا ہے، میں یہ جان جاتا ہوں یہ شخص ہی میرے لیے قابل ہے، پھر میری ٹیم کا حصہ بننے سے پہلے یہاں آنے والے ہر شخص کا ماضی دفن ہو جاتا ہے۔ وہ حال ہی میں جیتے ہیں، آئندہ کے حساب سے چلتے ہیں، کیونکہ ماضی مٹ جاتا ہے، حال ماضی میں بدل جاتا ہے، مگر مستقبل کبھی ایک جگہ رکتا نہیں ہے، کبھی بھلایا نہیں جاتا، کبھی دیکھا نہیں جاتا، وہ ہمیشہ روشن رہتا ہے، نئی امید، نئی زندگی، نئی خوشیوں کی نوید کے ساتھ۔ اس کی آواز کا جادو دھیرے دھیرے نصر کے دل میں گھر کر رہا تھا۔ وہ اس کے دل میں جلتی پھڑپڑاتی لو کو نئی طاقت دے رہا تھا، جیسے نیا ایندھن بجھتے دیے کو روشن کر دیتا ہے۔ انسان نہ ماضی کے لیے جیتا ہے، نہ اسے حال میں کی زندگی پسند ہے، وہ اپنے مستقبل کے لیے جیتا ہے، کوشش کرتا ہے اسے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کی زندگی سے مستقبل نکال کر پھینک دیا جائے تو پھر وہ زندہ لاش بن جائے گا، اور میں تمہارے ماضی کو دفنا کر، تمہارے حال کو سدھار کر تمہارا مستقبل روشن کر دوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے عزم کی پختگی نے نصر کے دل کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ ولف کو ماننے والے لوگ سچ کہتے تھے، ولف کے الفاظ جادو کا کام کرتے ہیں، اپنے سحر میں گرفتار کر لیتے ہیں۔ وہ بھی گرفتار ہو رہا تھا۔ اب بولو، کیا تم میرے ساتھ کام کرنا چاہتی ہو یا اس دنیا سے فرار؟ تمہاری مرضی کے مطابق زندگی کے لیے میں تمہیں 2 آپشن دوں گا۔ تم چاہو تو تمہیں کسی بھی ایسے ملک بھیج سکتا ہوں جہاں تمہاری شناخت بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ تم جس طرح کی زندگی جینا چاہو میں وہاں تمہیں فراہم کروں گا، بس ذرا دیر کے لیے تھما، یا دوسرے میرے ساتھ رہو۔ میں تمہیں سکھاؤں گا ہر وہ ہنر جو تمہیں ظالموں کے خلاف لڑنے کی طاقت دے گا۔ میں سکھاؤں گا کہ کس طرح تم اپنے ماضی کو بھلا کر عزت سے زندگی جی سکتے ہو۔ تمہارے درد کا مداوا بن کر تمہیں دوسروں کے زخم کا مرہم بننے کا ارادہ دوں گا۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے پھر سے پشت صوفے سے لگا لی۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن ہر فیصلے سے پہلے تم سے یہ ضرور کہوں گا کہ حالات نے تمہیں نصر سے گولڈی بنایا، اور اب ولف تمہیں انشاءاللہ گولڈی سے نصر کی جانب لے جائے گا۔ نصر نے نم آنکھیں بھوری آنکھوں میں ٹکائیں۔ میں اس قابل ہوں کہ آپ کا سپاہی بن سکوں؟ یزدان نے گہری سانس لی۔ یہ جملے نئے نہیں تھے، بہتوں نے یہی کہے تھے۔ انسان کی قابلیت، اس کی سوچ، اس کا شعور، اس کی پاک نیت اور ایک برائی سے دور قلب ہوتا ہے۔ ایک بار تم اس کے نور کو پھر سے تھام کر دیکھو نصر اللہ، پھر وہ تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایک انگلی اٹھا کر چھت کی طرف اشارہ دیا۔ نصر بھی وہ نور کا ساتھی بننا چاہتا تھا، مگر اب بھی ایک خلیش سی تھی۔ کسی نے بھی مجھے پہچانا تو مجھے آپ کے ساتھ دیکھ کر آپ کے کردار پر انگلی اٹھائیں گے، تو کیا آپ برداشت کر لیں گے؟ وہ تلخ ہوا اور یزدان مسکرایا۔ یزدان خانزادہ پر انگلی اٹھانے والے کے ہاتھ بھی سلامت نہیں رہتے۔ پوری آنکھیں اسے درندگی سے چمکی اور نصر نے بے ساختہ نگاہ چرائی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کا حوصلہ پیدا کرنے میں ابھی وقت درکار تھا۔
لک می نصر، اب کی آواز سخت ہوئی۔ پھر جو نصر نے دیکھا وہ بولنا شروع ہوا۔ ان لوگوں کی پرواہ کبھی مت کرنا جو ہمیشہ سے ان لوگوں میں شامل رہے ہیں جو حق کو اپنے سامنے دیکھتے رہے تھے، پھر بھی باطل کی آواز پر لبیک کہہ دیتے ہیں۔ وہ نصر کے دل سے ہر خلیش، ہر خوف پاک کر رہا تھا۔ ان کی سوچ اتنی پست ہو چکی تھی کہ وہ اچھائی کو برائی میں تبدیل کر لیتے ہیں اور برائی کو اچھائی کی سند دے دیتے ہیں۔ انہیں جو اچھا لگ گیا اس کی ہر برائی کے باوجود بھی اچھا سمجھتے ہیں، اور جس کو برا سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ لاکھ دلیل بھی دے کر ان کی آنکھوں پر بندھی پٹی نہیں کھول سکتے ہیں۔ آپ سب کی نگاہوں میں اچھے نہیں ہو سکتے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ نصر بس اس کی شکل دیکھ رہا تھا، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ایسے معاشرے میں ہی رہتے ہیں جن کی فکر ان کی آنکھوں اور کانوں کے ساتھ چلتی ہے۔ وہ جو دیکھتے اور سنتے ہیں بس اسی کو سچ مان لیتے ہیں۔ ان کا شعور ان کے نفس کے مطابق کام کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس قدر اپنی خواہشات میں خود کو باندھ لیے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بھی محدود کر دیا، اور ان کی زبان کھلا ہوا وہ اندیکھا سانپ ہے جسے یہ بھی نہیں خبر ہم اپنی باتوں کے زہر سے کس قدر کسی کے بھی دل کو زخمی کر سکتے ہیں۔ اس بار اس کی آنکھوں میں افسوس بھی اترا تھا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ سب بھول جاؤ، کیونکہ میں جانتا ہوں کہنے میں اور عمل کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ماضی کا دردناک باب کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس بار بھوری آنکھوں میں درد کی جھلک بہت صاف اس نے دیکھی تھی۔ یزدان نے سر جھٹک کر اسے دیکھا، لیکن اس درد کو اپنی طاقت بنا کر اس درد کو دینے والے سے ضرور لڑا جا سکتا ہے۔ تو بولو تمہیں کون سا آپشن قبول ہے؟ مخصوص مسکراہٹ اس کے لبوں پر رینگی، اور نصر نے ایک دم سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ مجھے آپ کا ساتھ قبول ہے باس، میں جینا چاہتا ہوں، زندگی سے لڑنا چاہتا ہوں۔ یزدان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر دباؤ دیا۔ ولف کا سپاہی بننے کو تیار ہو جاؤ نصر اللہ درانی۔ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تو نصر بھی فوری کھڑا۔ اس طرح کہ اب نیلی آنکھوں میں زندگی کی نئی جوت تھی، چہرے پر جاگ چکی چمک اور روشن قلب ولف کی ہمراہی کرنے کے لیے تیار تھا۔ یہ وہی رات تھی جس رات گولڈی کا چیپٹر تو اسی دن سے بند ہو گیا تھا جب اس نے ولف اور یزدان خان تتا سے ہاتھ ملا لیا تھا۔ اس کی بتائی گئی ہوئی راہ پر چلنے کے لیے وہ اپنی نیک نیتی سے تیار ہو گیا تھا۔ گولڈی کا نام وجدان، یزدان اور شاکر کے دلوں میں دفن ہو گیا تھا۔ وہ اب سب کے لیے نصر تھا۔ مرتضیٰ اور واسق کو بھی اس کی پہچان کا سراغ نہیں ملا۔ ہاں، سمن اسے پہچان گئی تھی۔ سلطان کے اڈے پر اس نے گولڈی کو دیکھا تھا اور وہ اس سے بھی خائر تھی، مگر یزدان نے اسے سمجھایا اور نصر کے متعلق ہوئے حادثے کے بارے میں بتایا تو وہ سمجھ گئی جب اللہ سب کے راز پردے میں رکھ لیتا ہے تو پھر اس کی کیا بساط۔ نصر تو پھر بھی معصوم تھا، لیکن اسے کیا، یزدان کو بھی کچھ روز تک یہ خبر نہیں تھی کہ نصر ہی انم کا شوہر ہے۔ نصر نے ولف پر کامل یقین قائم کیا اور پھر اسے ساری حقیقت بتا دی۔ یزدان کے لیے یہ سب شوق بھی تھا اور ایک طرح کی نئی مشکل بھی۔ انم تک پہنچنا آسان نہیں تھا، نہ وہ اس شہر میں تھی نہ اس ملک میں۔ وہ جس ملک و شہر میں تھی وہاں کے مافیا راج سے انم کو نکال لانا سخت ترین کام تھا، لیکن اس کے حوصلے بلند تھے۔ اس نے بہت جلد ایک جال بنا، ایسا جال جس میں شکار خود بخود پھنستا جائے۔ خلیل و رجلال سمجھتے رہے وہ چال چل رہے ہیں، مگر وہ خود انہیں دعوت دیتا رہا تھا۔ سب کچھ آسان نہیں رہا تھا، مگر اللہ نے اسے ہر بار کی آزمائش کے بعد کامیابی ہی عطا کی ہے۔ اب انم بھی اس کے اپنوں میں تھی اور نصر بھی اس کا سپاہی بنا اس کے ہمراہ تھا۔ اب بس ایک آخری شخص کے جال میں پھنس جانے کا انتظار تھا، پھر اس کے بعد آخری بازی کھیل کر اسلام میں وہ اجلال خانزادہ اور خلیل کو ان کے کیے گئے ہر جرم کی سزا دے گا۔ شام کی حکومت میں شامل ہو گئے سناٹے میں صرف سانسوں کی آوازیں رہ گئی تھیں۔ ایک واسق کی مجسم نہیں ہوا تھا۔ اریبا بھی چند پل کے لیے ڈر کر دم ساتھ گئی تھی۔ ذہن کے پردے میں بہت تیزی سے اس دن کا منظر لہرایا جب اسی طرح اس نے یزدان کی فیملی کو زبانی گالیاں دی تھی اور وہ آپے سے باہر ہو گیا تھا، تو آج بھی کیا وہ اس کے عتاب کی نظر ہو جائے گی؟ اریبا کی بھوری آنکھیں سہمی۔ اس وقت بھی تو اس کی آنکھوں میں وہی خونی رنگ تھے جو اس دن تھے۔ سختی سے چبڑے تانے وہ اریبا کو گھور رہا تھا۔ اسی طرح ان دونوں کو گھورتے ہوئے یزدان ایک ایک قدم تلے فرش کو رونتا آگے بڑھا اور ان دونوں کے سامنے آ کھڑا ہوا، ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے، ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہوئے۔ انسانیت کے درجے پر سے بھی گر گئے ہو تم دونوں، اپنی بچی کے قاتل کہلوانا چاہتے ہو۔ قریب آ کر جب وہ غرایا تو واسق کا سر جھک گیا تھا۔ اریبا نے بس ہونٹ بھینچے، دل اب چینخ چینخ کر رونے کا ہونے لگا تھا۔ رونے کی خواہش میں ہونٹ جو لرزے تو یزدان نے اریبا سے نگاہ ہٹا کر واسق کی طرف دیکھا۔ واسق، یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری کہ تم کسی بات کو سوچے سمجھے بغیر نادانی کرنا شروع کر دو۔ یہ مت بھولو کہ کس شرط پر میں نے تمہیں اریبا کو یہاں لانے کی اجازت دی تھی۔ تمہیں اپنی بہن سونپی تھی تو صرف اس لیے کہ تم اس بچے کے لیے سب بھول جانا چاہتے تھے۔ آج تمہیں دیکھ کر مجھے اپنی رضامندی سراسر غلطی لگ رہی ہے۔ واسق کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی آواز صرف سرد نہیں تھی، آنکھوں میں بھی تیز کاٹ تھی۔ اریبا غلط تھی تو وہ بھی غلطی کر رہا تھا۔ کچھ معاملہ عقل سے بھی تو سلجھایا جا سکتا تھا۔ غصہ ہو کر نہیں، یہی بات کب واسق کو سمجھ میں آئے گی؟ اریبا حد درجہ جذباتی تھی، جذبات میں آ کر کوئی بھی غلط قدم اٹھا سکتی تھی جس کے نقصان کی بھرپائی شاید کبھی نہ ہو پائے۔ اس لیے اسے اریبا پر تو غصہ تھا ہی، واسق پر بھی آ رہا تھا۔ واسق کچھ دیر سر جھکائے کھڑا اپنے اشتعال پر قابو پاتا رہا، پھر سر اٹھا کر یزدان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ میں نے آپ سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کے لیے پوری کوشش کی تھی، مگر آپ کی بہن جیسے لڑکی سے نبھا کر لینے میں کسی بھی مرد کی غیرت نہیں برداشت کرے گی۔ میں سب برداشت کرتا رہا، اس کا ہر نخرہ، اس کی ہر بے وقوفی، اپنا آرام بھی حرام کیا،
یہاں تک کہ اپنی نفرت کو مار کر محبت دینے کی کوشش کی، مگر وہ ذرا دیر کے لیے تھما۔ یزدان یوں ہی اسے سرد نگاہوں سے دیکھتا رہا، لیکن اپنے کردار پر لگایا گیا یہ داغ برداشت نہیں کروں گا۔ میں بار بار اپنی ذات کو رونتا برداشت نہیں کر سکتا، ہر بار اپنے شانے پر بے وفائی کا ٹیکس اٹھا کر نہیں جی سکتا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں گزرے ہوئے ماضی کا بھی کرب تھا۔ یزدان کے اعصاب جیسے ڈھیلے ہوئے تھے، لیکن واسق کی آنکھیں سرد ہو گئی تھیں اس کے جذبات کی طرح۔ اب آپ مجھے جو بھی سزا دیں میں قبول کر لوں گا، مگر اریبہ کے ساتھ اب ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا۔ اس نے ایک دم سے فیصلہ کر لیا تھا۔ جب دل پر چوٹ لگے تو پھر ہر احساسات سو جاتے ہیں۔ واسق کے دل میں بھی ہر جذبے اپنی موت آپ مر گئے تھے، پر ادھر خاموشی سے ساری بات سنتی اریبہ بھڑک گئی۔ ہر بار کی طرح اپنی ذات کی نفی، اپنی بے عزتی لگی تھی وہ اس کے سامنے آ کر چیخی، تم کیا میرے ساتھ نہیں رہنا چاہو گے؟ میں خود تمہارے ساتھ کبھی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ یاد کرو، میں نے تم سے کہا تھا مجھے ڈیورس دے دو۔ تم نے میری ویڈیو بنا کر مجھے بلیک میل کرنا چاہا تھا، تب تم نے میری عزت اچھالنی چاہی تھی۔ یاد کرو واسق، کون کس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا؟ زخمی سے ہوئی وہ اسے اپنی گلابی آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ واسق کے جبڑے تنے، مگر یزدان چونکا تھا۔ تم نے اریبہ کی ویڈیو بنائی تھی؟ کیسی ویڈیو؟ اس بار واسق کے چہرے کا رنگ ضرور تبدیل ہوا تھا۔ اریبہ طنز سے مسکرا کر یزدان کی طرف گھومی تھی۔ یزدان خانزادہ صاحب، آپ کی شریف ایکس بہنوئی نے میری اور اپنی پہلی رات کی وہ ویڈیو بنائی جس کے ذریعے سے وہ مجھے بلیک میل کر سکے، جس کے ذریعے سے اس نے اریبہ خانزادہ کو اپنی قید میں رکھا۔ وہ یزدان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتی اسے ششدر کر چکی تھی۔ وہ بے یقین نگاہوں سے واسق کو دیکھنے لگا جس کی رنگت پل پل بدل رہی تھی۔ اب آپ کیا کہیں گے یزدان صاحب؟ کہ آپ کے شریف واسق اور میرے پاپا میں کوئی فرق رہ گیا؟ اب سر اونچا کر کے کہیں، آپ کا واسق کبھی کسی کی عزت نہیں رون سکتا؟ ہاں، اس نے عزت نہیں روندی، مگر اپنی بیوی کی ویڈیو بنا کر اس نے یہ ثابت کر دیا کہ مرد عورت کو پانے کے لیے کسی کی بھی عزت سے کھیل سکتے ہیں۔ اریبہ کا ہر لفظ پگھلے شیشے کی مانند اس کے کان میں اتر رہا تھا۔ وہ ضبط کے آخری مرحلے پر جا کھڑا ہوا۔ یزدان نے جبڑے بھینچ کر جب واسق کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں ان آنکھوں کی سرد مہری کی تاب تو نہیں لا سکتی تھی، مگر اپنا دفاع کیے بغیر چکنے کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ اب جو وہ بولا آواز ہر احساسات سے بھلے خالی رہی ہو مگر مضبوط تھی۔ وہ ویڈیو میں نے اسی دن ہر جگہ سے ڈیلیٹ کر دی تھی جب اریبہ کو اس گھر میں لایا تھا۔ میں بے غیرت نہیں ہوں کہ اپنی ناموس کی ویڈیو اپنے پاس رکھ کر اسے بلیک میل کروں۔ جس دن آپ کی بہن اس گھر میں آئی اسی دن میں نے وہ سب کچھ تباہ کر دیا تھا، کیونکہ وہ کچھ دیر کے لیے تھما، پھر شل سی اریبہ کی طرف مڑا۔ مجھے اس رات سے نفرت تھی جس رات میں تم میرے قریب تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا، میں وہ ویڈیو اپنے پاس رکھ کر خود کو ہر بار تکلیف دیتا رہتا۔ وہ رات میرے لیے ہمیشہ عذاب رات کی طرح میرے سینے میں دفن رہے گی۔ اپنی بات مکمل کر کے جیسے اس نے اریبہ پر اپنی وہ نفرت واضح کر دی تھی جو اب بھی کہیں نہ کہیں اس کے سینے میں چھپی ہوئی تھی۔ وہ رات حقیقتاً واسق کے لیے عذاب تھی جو اس کی آنکھوں سے چھلک رہی تھی۔ اریبہ شل سی ہو گئی تھی، لیکن یزدان نے بس گہری سانس بھری۔ وہ دونوں ہی ماضی میں جیتے اپنی زندگی کا مستقبل برباد کرنا چاہتے تھے، اپنے بچے کا بھی نہیں سوچ رہے تھے، مگر وہ یہ نہیں ہونے دے گا۔ معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے، اس بار وہ ایک کوشش ضرور کرے گا۔ اس نے اریبہ پر ایک نظر ڈالی، تخلیق کے دور سے گزرتی اس کی نادان بہن، لیکن وہ پھر بھی اس سے محبت کرتا تھا۔ یہاں وہ اس سے ملنے آیا تھا، پر کیا معلوم تھا کہ ادھر اس نے اپنے اعصاب پر قابو پایا، سر جھٹکا، پھر اریبہ کی طرف مڑا۔ ادھر بیٹھو اریب، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس طرح نرمی سے کہتے ہوئے اس نے اریبہ کا ہاتھ تھاما اور بہت احتیاط سے اسے صوفے پر بٹھایا تھا، خود اس کے قریب بیٹھا اور گردن موڑ کر واسق کی طرف دیکھا۔ بیٹھ جاؤ واسق، میں یہاں تم دونوں کے بیچ پیدا ہوئی غلط فہمیاں دور کر کے ہی واپس جاؤں گا۔ واسق سے سنجیدگی سے کہا تو وہ بلا ناخواستہ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے احترام میں اب چپ ہی رہنا چاہتا تھا۔ یزدان نے سر گھما کر اریبہ کی طرف دیکھا، اب بھی چہرہ تنا ہوا تھا اور آنکھیں بے تحاشا گلابی ہو رہی تھیں۔ ایک بات بتاؤ اریب، ان چند مہینوں میں کیا تم نے پہلے کبھی واسق کو دعا کے ساتھ دیکھا؟ کبھی تمہیں یہ شک ہوا کہ وہ اس سے بات کرتا ہے یا ملتے جلتے ہیں؟ وہ بہت صبر و برداشت سے اریبہ کو سمجھا رہا تھا۔ اریبہ کے علاوہ کسی اور نے یہ بات اپنے منہ سے نکالی ہوتی تو وہ اس کی زبان ہی کاٹ چکا ہوتا۔ دعا کے کردار کے بارے میں ایسی باتیں وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ جو اس کی نادان بہن تھی اسے اس سے بھی بہت محبت تھی۔ پھر وہ جس دور سے گزر رہی تھی یزدان کیسے اس سے سختی سے پیش آ سکتا تھا؟ ادھر اریبہ بس اسے ایسے دیکھے جا رہی تھی، ذہن پر زور ڈالنے کے باوجود بھی ایسا کوئی واقعہ یا منظر یاداشت کے پردے پر نہیں لہرایا جو وہ یزدان سے کہہ سکتی۔ وہ چھپی رہی تو یزدان نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے، پھر پیار سے تھپکا۔ اب میری اریب، مجھے بتائے کہ وہ کیوں اتنی غلط بات سوچ چکی تھی؟ کسی نے اسے غلط فہمی میں مبتلا کی ہے؟ یہ پوچھتے ہوئے وہ لگاتار اریبہ کے چہرے کو جانچ رہا تھا جیسے اس کی سوچ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں کوئی چھوٹی بچی ہوں کیا جو کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاؤں گی؟ آپ خود دیکھیں یہ ویڈیو۔ بہت ہی برا مان کر اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ سے کھینچے، مڑ کر ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا اور چند پل اسکرین کو چھو کر اس نے موبائل کھول کر وہ ویڈیو پلے کر کے یزدان کی آنکھوں کے سامنے کر دی۔ واسق کی پیشانی کے بل گہرے ہونے لگے۔
یزدان پل پل ویڈیو دیکھ رہا تھا اور اس کے جبڑے تن رہے تھے۔ ویڈیو بس اتنی تھی کہ مرتضیٰ اس کے پاس آتے ہوئے گھر کے گیٹ پر رکا تھا۔ پھر گیٹ پر ہی دعا اور صبا کھڑی مل گئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ صبا کو اپنی سہیلی کے گھر جانا تھا۔ اس نے دعا کو ساتھ لے لیا اور مرتضیٰ کو اس قدر مجبور کر دیا کہ اس نے جاتے ہوئے ان دونوں کو ڈراپ کر دیا، اور ویڈیو میں ان دونوں کو اسی کار میں بیٹھتے دکھایا گیا تھا جس کار میں واسق اور مرتضیٰ تھے۔ دیکھنے آپ اپنے شریف بھائی بہن کے کارنامے۔ آپ کا چھوٹا بھائی میرے شوہر کو لینے آتا اور اپنی بہن کو میرے شوہر کے ہی ساتھ۔ اریبہ زبان بند کر لو اپنی، ورنہ۔ واسق ایک بار پھر سے بھڑک کر چیخا، مگر یزدان نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ رہنے کا اشارہ دیا۔ پھر سرد نگاہوں سے اریبہ کو دیکھا، وہ جو واسق کے چیخنے پر تنتنا کر کچھ کہنے والی تھی، چپ سی ہو کر رہ گئی۔ جو کام واسق کے چیخنے نے نہیں کیا تھا وہ یزدان کی ٹھنڈی نگاہوں نے کر دکھایا تھا۔ اب اریبہ کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ دعا کے بارے میں ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نکال سکے۔ یاد رکھنا اریبہ، دعا کے بارے میں کبھی غلط بات مت نکالنا، ہر بار برداشت نہیں کروں گا۔ اریبہ کی نگاہیں جھک گئیں، رنگ متغیر ہوا، مگر یزدان بولتا رہا، وہ کبھی بھی تمہارے شوہر کا نام بھی اپنے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ کو جا کے اس کے ساتھ افیئر چلانا، وہ اپنے شوہر کے ساتھ لڑتی ہو، جھگڑتی ہو، جو بھی کرتی ہو، مگر اس کے ساتھ وفادار ہے، بس اس کی ہے اور ہمیشہ اس کی ہی رہے گی۔ گاٹ اٹ؟ اس کی سختی سے کہی گئی بات پر اریبہ نے بس اسے نم آنکھوں سے دیکھا۔ یزدان دھیما پڑا، مگر پھر بھی تنبیہ کی تھی، تم مجھ سے بات کرو، مجھ سے لڑو، واسق کے بارے میں شکایت بھی کرو، مگر اب دعا کا نام لائے بغیر، ورنہ میں بھول جاؤں گا میں یہاں اپنی بہن سے ملنے آیا تھا۔ اس بار اریبہ نے شکوہ بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہاں تو نہ آتے، کیوں آئے ہیں مجھ سے ملنے؟ جائیں اپنی اچھی والی بہن کے پاس، وہی آپ سب کے لیے اچھی ہے نا۔ بہت ہی بدتمیزی سے وہ بولی تھی۔ واسق نے بس غصے سے اسے دیکھ کر چہرہ پھیر لیا تھا، مگر یزدان نے اپنے غصے کو دبا کر اس کا ہاتھ پھر سے تھام لیا۔ یہ تم سب کو غلط فہمی ہے کہ میرے لیے وہی اچھی بہن ہے، میرے لیے تم سب ایک جیسی ہو۔ تمہاری جگہ دعا بھی یہی سب کرتی تو میں اسے بھی ایسے ہی ڈانٹتا، اسے سمجھاتا، لیکن اس نے مجھ سے کبھی کوئی شکایت کی ہی نہیں، بس یہی فرق ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو سہلایا، مگر اریبہ نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیے۔ نہیں ہے آپ کو میری پرواہ، بلکہ کسی کو بھی نہیں ہے، سب نے مجھے بھلا دیا۔ وہ بات کرتے ہوئے رو پڑی تو یزدان نے آگے بڑھ کر اسے خود سے لگا لیا۔ واسق نے البتہ ایک ناگوار نگاہ اس کے رونے پر ڈالی تھی، خود ہی سارا فساد پھیلایا اور اب رو کر خود کو مظلوم ثابت کر رہی تھی۔ یہاں بیٹھے رہنے اور یہ سب ڈرامہ دیکھنا اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا، مگر یزدان کی وجہ سے وہ مجبور تھا۔ کوئی تمہیں نہیں بھولا، میں بھی نہیں، آج ہی آیا ہوں اور آج ہی تم سے ملنے آیا ہوں۔ یزدان اس کے سر کو سینے سے لگائے مسلسل اس کی دل جوئی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو اتنے دن بعد کیوں آئے ہیں؟ اپنی دعا کے پاس تو ہر دم رہتے ہیں۔ وہ روتی دھوتی شکایت کی جا رہی تھی، ایک اپنا چاہیے تھا دل کھولنے کے لیے جو آج مل گیا تھا۔ ہر شکایت میں دعا کا نام ضرور آ جانا ہے۔ واسق نے جل کر سوچا تھا، واللہ میں ادھر تھا ہی نہیں، اور جہاں تک دعا کے ساتھ رہنے کی بات ہے، گھر میں رہتا ہی کب ہوں؟ یہ ثانوی شکایت ہے، تم مجھ سے وہ شکایت کرو جو مجھے صحیح لگے۔ اس کے سر لگاتار تھپکتے ہوئے اس نے واسق پر نگاہ ڈالی، جس کے چہرے پر اب بھی غصہ اور اریبہ کے لیے کوف تھی۔ یزدان جانتا تھا واسق کو اریبہ سے اب بھی محبت نہیں ہے، جو اس کا حق ہے۔ یہ دل کے معاملات تھے اور اس میں وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر پھر بھی ایک کوشش ضرور کر لینا چاہتا تھا ان کے رشتے میں سدھار لانے کی۔ پہلے رشتے کی ڈور مضبوط ہو جائے، ایک دن محبت بھی اپنا آپ منوا ہی لے گی۔ یہ سوچ کر اس نے اریبہ کے سر کو سہلاتے ہوئے کہنا شروع کیا، اریب، شک رشتے کا ایک دوسرے کے باہمی ارتباط کو شکست دینے والا وہ ہتھیار ہے جو رشتے توڑتا ہے، دلوں کو کاٹتا ہے۔ شک شادی شدہ زندگی میں ریڈ لائن کی طرح ہے، دونوں میں سے کسی نے بھی اس لائن کو پار کیا نا تو واپسی پھر ممکن نہیں ہوتی۔ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، پھر قریب ہونا بھی چاہیں گے نا تو شک کا دیا گیا زخم رشتے میں درد پیدا کرتا، فاصلے بڑھاتا رہے گا۔ وہ اس کا سر تھپکتے ہوئے دھیمے بولتا، واسق پر بھی گاہی گاہی نگاہ ڈال لیتا تھا، اپنے جوتے کی نوک سے فرش کو کھرچتا۔ وہ سنجیدہ ہی تھا۔ اریبہ نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر جو یزدان کو دیکھا، اس نے پھر سے اریبہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اریب، تم مجھے بتاؤ، جو شخص اپنی نفرت بھلا کر تمہارا خیال رکھ رہے، تمہاری ہر بات برداشت کرے، کیا تم بدلے میں اس پر اعتماد بھی نہیں کر سکتی ہو؟ کیا وہ شخص اس لائق ہے کہ تم ایک پل میں اسے کردار کے کٹہرے میں کھڑا کر دو؟ اس کی روئی روئی آنکھوں میں جھانکا تو اریبہ نے بے ساختہ نگاہ چرا لی۔ وہ لگاتار بولتے ہوئے اس کے ذہن سے شک و شبہات کے زہر کو صاف کر رہا تھا۔ پھر یہ بتاؤ، جس شخص نے تمہیں یہ ویڈیو سینڈ کی، کیا وہ شخص تمہارے لیے اعتبار کے قابل ہے؟ کیا آنکھیں بند کر کے تم کہہ سکتی ہو کہ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے تمہیں یہ ویڈیو سینڈ کی ہے؟ اس نے اریبہ کے سامنے سوال کھڑی کیے تو وہ تذبذب کا شکار ہوئی تھی، بھوری آنکھوں میں عجیب سی الجھن اگلی۔ سوچو اریب، کیا سچ میں وہ شخص تمہیں خوش دیکھ سکتا ہے؟ اس نے کیوں یہ چاہا کہ تم واسق پر شک کرو؟ اریبہ، تم جتنی بھی جذباتی سی، مگر مجھے یقین ہے اتنا تو سمجھ سکتی ہو، اس شخص نے تمہاری بھلائی تو بالکل نہیں چاہی ہوگی۔ وہ پل پل اریبہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو پڑھتا، اس کے دل سے شک و تردید کی سازش کرتے اس شخص کے نقش صاف کر رہا تھا۔ واسق بھی اب غور سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ عائزہ نے یہ ویڈیو مجھے سینڈ کی، وہ اس دن میرا مذاق اڑاتی رہی کہ میں ایک معمولی سے مڈل کلاس عورت میں بدل گئی ہوں، میں موٹی ہو گئی ہوں۔ جب میں رونے لگی تو اس نے مجھے یہ ویڈیو سینڈ کی اور مجھ سے کہا، دیکھو، تمہارا شوہر ایک موٹی عورت کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتا، وہ دعا کے پاس واپس چلا جائے گا۔
پوری بات بتاتے وہ پھر سے رو پڑی، لیکن واسق کا خون کھول گیا۔ یہ سب اس عورت کا پھیلایا ہوا فساد تھا۔ یزدان نے گردن موڑ کر واسق کے چہرے کو دیکھا، پھر آنکھوں کے اشارے سے صبر رکھنے کا اشارہ دے کر اس نے پھر سے اریبہ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ تم اتنا بھی نہیں سمجھتی اریب، وہ تم سے جلتی ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ اس کے پاس نہیں، اسی لیے وہ تم سے جلتی ہے، تمہیں لے کر کمپلیکس میں مبتلا ہے۔ اس کی پشت کو سراتے ہوئے وہ اس کی انداز میں سے سمجھا رہا تھا۔ اریبہ کو ہینڈل کرنا اس کے لیے کبھی بھی مشکل نہیں رہا تھا۔ اب بھی وہ وہی کام کر رہا تھا۔ اریبہ کو جس بات سے سمجھایا جا سکتا تھا بالکل ویسی ہی بات۔ وہ کیسے؟ وہی ہوا وہ سر اٹھا کر ناک سکیڑتی پوچھنے لگی۔ یزدان ہولے سے مسکرایا۔ وہ اس لیے کہ تم اریبہ خانزادہ ہو، اجلال خانزادہ کی وہ بیٹی جو اجلال کی لاڈلی ہے، اور اس سے بڑھ کر تم یزدان خانزادہ کی بہن ہو جس کا پیار اس گھر میں صرف تمہارے لیے ہے۔ وہ ہمیشہ سے اجلال اور یزدان کی محبت کو حاصل کرنا چاہتی رہی، جو اس کے لیے کبھی نہیں تھی، تو وہ بچپن سے تم سے حسد کرنے لگی ہے اور تمہیں ہمیشہ سے مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے۔ کیوں؟ ایسا ہے نا؟ کمال مہارت سے کہتے ہوئے اس نے عائزہ کے نقش اریبہ کے ذہن میں جا کر دیا۔ اریبہ تائید میں سر ہلا کر بے ساختہ بولی، ہاں وہ مجھ سے جلتی ہے۔ اس نے ہمیشہ مجھے بہکایا، مجھے اسٹڈی بھی نہیں کرنے دیتی تھی۔ پہلی بار اس نے مجھے اسموکنگ پھر ڈرنک کرنا سکھایا۔ ماما پاپا نے مجھے منع بھی کیا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں ان کی طرح ہو جاؤں، مگر وہ مجھے ان دونوں کی نظروں سے بچا کر باہر لے جاتی رہی تھی۔ ہمیشہ وہ مجھ سے اس بات سے چلتی رہی کہ میرے بھیا کیوں مجھے چاہتے ہیں۔ آپ کو تو معلوم ہے نا کہ وہ آپ سے محبت کرتی ہے، آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ نے میری طرح ایک مڈل کلاس لڑکی سے شادی کر لی۔ ہم دونوں ایک ہی جیسے ہوئے نا بھیا۔ جوش و خروش سے بولتی وہ پھر سے وہی اریبہ تھی جو بلا سوچے سمجھے بولتی ہے، بلا سوچے سمجھے کام کرتی ہے۔ یزدان نے بس زبردستی مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلائے۔ واسق البتہ غور سے یزدان کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کتنی آسانی سے اس نے اریبہ کے منہ سے سب اگلوا کر ساری باتیں بھی کلیئر کر دی۔ یہ ہنر صرف یزدان خانزادہ کے پاس تھا۔ موقع مناسبت سے وہ ہر کام کرتا تھا، اس کے اعصاب بہت مضبوط تھے۔ کاش ان سب نے زندگی سے لڑنے، دفاعی عملیات سیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ ہنر بھی سیکھ لیا ہوتا۔ واسق نے سوچا، پھر سر جھٹک دیا۔ ادھر یزدان نے پھر سے بولنا شروع کیا، پھر تم نے کیسے سوچتی اریب وہ تمہیں زندگی کے اس موڑ پر خوش رہنے دے گی؟ مجھے دل سے بتاؤ، کیا تم واسق کے ساتھ اب تک سب سے زیادہ خوش نہیں رہ رہی تھی؟ اس بار جو اس نے پوچھا تو اریبہ نے پلکیں جھکا لی۔ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ بات مشکل سے ہی مگر حقیقت بینی پر تھی۔ اس نے پہلی بار زندگی کے سچے رنگ واسق کے ہمراہ ہی دیکھے تھے، لیکن اب واسق چپ نہیں رہا تھا۔ میرے ساتھ آپ کی بہن کبھی خوش نہیں رہ سکتی، کیونکہ میں ایک نیچ، گھٹیا، بد کردار، لو اسٹینڈرڈ کا پولیس آفیسر ہوں۔ براہ کرم آپ اپنی بہن کو جہاں چاہے لے جا سکتے ہیں، انہیں میرے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے۔ کڑواہٹ سے ہر جملہ ادا کر کے وہ جھٹکے سے اٹھا۔ اب چاہے یزدان روکتا بھی تو وہ روکنے والا نہیں تھا۔ لمبے لمبے ڈگ پھڑتا وہ ان دونوں کو نگاہوں سے دور کر گیا تھا۔ یزدان نے گہری سانس بھری۔ اریبہ کو سمجھانا، اس کا دل صاف کرنا جتنا آسان تھا واسق کا اتنا ہی سخت۔ وہ اپنی منوا سکتا تھا مگر اس کا دل صاف نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی اگر اس نے کچھ کہنے کی کوشش کرنی چاہیے تو وہ یہی سمجھے گا کہ اپنی بہن کے لیے وہ واسق کے جذبات کو نظر انداز کر رہا ہے، اس لیے خاموشی سے اسے جاتے دیکھتا رہا تھا۔ واسق کو ایک شخص کے سپرد کرنا تھا اور وہ تھا مرتضیٰ۔ دیکھا آپ نے کتنا نک چڑھایا، ذرا سی بات نہیں برداشت۔ میں نے اگر کچھ کہہ دیا تو اتنا غصہ ہونے کی کیا ضرورت؟ کسی کو بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے، ایسا کیا برا کہہ دیا میں نے؟ کچھ تو سچ تھا ہی۔ ادھر اریبہ نے ناک منہ چڑھا لی اور اپنے کیے پر ذرا بھی شرمندہ نہیں تھی، الٹا خود کو ہی صحیح ثابت کر رہی تھی۔ یزدان نے بس تعصب سے سر جھٹکا۔ اریبہ ایک بات سچ سچ بتاؤ، کیا تم سچ میں اس بچے کو واسق کو دے کر چلی جانا چاہتی ہو؟ تمہیں اس بچے سے کوئی محبت نہیں ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اریبہ ذرا سا گڑبڑائی، پھر جیسے شکستہ سی ہو کر اس کے کاندھے پر سر رکھ دیا۔ مجھے خود نہیں معلوم بھیا میں کیا چاہتی ہوں، میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوں۔ سب کچھ بہت اچھا صحیح، مگر اس شخص کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزار لوں جو مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا؟ میں نادان صحیح مگر اتنا ضرور جانتی ہوں، واسق کی محبت وقتی ہے۔ جب تک یہ بچہ ہے تب تک یہ محبت ہے۔ اس کے کاندھے پر سر رکھے وہ تھکان سے بول رہی تھی۔ یزدان نے گہری سانس بھری اور ایک بازو اس کے شانے کے گرد حمال کر کے اسے خود سے لگا لیا۔ میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں اریب، میں ہر وہ کوشش کروں گا جو تمہیں خوش رکھ سکے، بس تمہیں ایک بار پھر اپنے بھیا پر یقین کر لوں۔ اریبہ نے اس کے کاندھے پر سر اٹھا کر یزدان کا چہرہ دیکھا۔ آپ پر ہی تو یقین ہے بھیا، یہ پہلی بات تھی جس نے سچے دل سے کہی تھی۔ یزدان مطمئن سا ہو کر مسکرا دیا، چہرہ بڑھا کر اس کی پیشانی چھوئی، پھر پیار سے اس کے چہرے کو ہتھیلیوں میں بھر کر بولا، ساری باتیں ایک طرف، مگر یہ بات حقیقی ہے، میری بہن اس روپ میں دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگ رہی ہے۔ عائزہ نے صرف تمہاری جلن میں ایسا کہا۔ اریبہ کی آنکھیں چمک گئیں، دل سے ہر کدورت، ہر شک و تردید کے بادل چھٹے تو وہ وہی اریبہ بن گئی جسے اپنی تعریف سننے کا کریز تھا۔ ریلی بھیا، لیکن میں موٹی بھی تو ہو گئی ہوں۔ یزدان اس بار ہلکے سے ہنس دیا تھا۔ کوئی موٹی نہیں ہوئی ہوں، بس ماموں کا بیبی آنے والا ہے تو ماموں جیسا ہی ہوگا نا۔ اس کی ناک کی کنگلی سے چھوتے ہوئے وہ دل سے خوش ہو رہا تھا۔ ماموں بننے کی خوشی کا احساس بھی بہت خوش کن تھا۔ ماموں جیسا ہی ہونا چاہیے، اپنے پپا کے سڑے منہ جیسا نہیں۔ کیسے غصہ دکھاتا ہے، اتنا کرتا کس بات پر ہے؟
अरीबा को अपने सिरे से गुस्सा आने लगा। यस्तान ने होंठों से सांस खारिज की। इस लड़ाई का कोई इलाज नहीं था। शायद सारी जिंदगी वो वासिक और अरीबा के बीच सुलह करवाता फिरेगा। दोनों की मिजाज में तुंदी थी, अकड़ थी। भैया मुझे प्लीज़ अजलाल मेंशन ड्रॉप कर दें। अब तब तक वापस आऊँगी जब इस पुलिस ऑफिसर का दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। अब वो फैसला कर चुकी थी तो किसी भी सूरत में पीछे हटेगी नहीं, ये सोचकर उसने बस सर झटका। तुम अजलाल मेंशन नहीं जा रही, मेरे साथ चल रही हो। मैं अब कोई रिस्क नहीं ले सकता। नफरत और इंतकाम की आग तुम तक पहुँचे ये यस्तान खानज़ादा कभी नहीं जाएगा। लम्हे में फैसला करके उसने जो अरीबा से कहा, अरीबा साकित से हुई। आपके घर? यस्तान होले से मुस्कुराया। हाँ मेरे घर। शोहरों से लड़कर बहनें भाइयों के घर ही तो धरना देती हैं। हल्के फुल्के अंदाज में कहकर उसने अरीबा को बहुत एहतियात से सोफे से उठाया। वो पसो पेश में थी। उधर जाने का मतलब मुर्तज़ा से एक बार फिर सामना। वो खुद से डरी हुई थी। वहाँ भी सब तुम्हारे अपने ही आ रही। मैं हूँ, सुम्मी है, दादी है और कमिश्नर बस्तान भी। वो मुझे बर्दाश्त कर लेंगे? उसने जो तलखी से पूछा। यस्तान ने मुस्कुराकर उसका गाल छुआ। मेरे पापा सब भूल चुके हैं, तुम्हारी नादानी भी। उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। उधर सब रहेंगे, सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे। उसके खदशात दुरुस्त करते हुए वो उसका हाथ थाम कर चलने लगा। अरीबा के कदम भारी हो रहे थे, सब एक तरफ, मगर वो फिर भी अपने दिल से डरी हुई थी और ये डर वो यस्तान से छुपा नहीं पाई थी। वहाँ मुर्तज़ा भी गया। यस्तान के कदम थमे। उसने अरीबा के मुकाबले में खड़े होकर उसकी आंखों में झांका। वहाँ जो मुर्तज़ा रहता है वो सबा का शौहर है और जो अरीबा जा रही है वो वासिक की बीवी है। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है तुम्हारे दिल को मुतमईन करने के लिए। इस रिश्ते की सच्चाई से अरीबा ने सख्ती से अपनी आंखें बंद करके खोली। कुछ पल लगा अपने खौफ को दबाने में, फिर आंखें खोलकर यस्तान की तरफ देखा। वो उसके जवाब का मुंतज़िर था। हाँ मैं वासिक की बीवी हूँ, उसने कहा और यस्तान ने उसका गाल थपका था। अभी वो कुछ और नहीं कहेगा। अब ये अरीबा को खुद साबित करना होगा। अरीबा को अपने साथ ले जाने की एक वजह ये भी थी कि वो उसके दिल से उन ख्वाहिशात को भी जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था जो अभी उसे वासिक से दूर कर देती थी। जब तक अरीबा के अंदर तक तब्दीली नहीं होगी ये झगड़ा तब तक नहीं निबट सकता था। अरीबा का हाथ मजबूती से थाम कर वो वासिक के घर से उसे लिए हुए इस इरादे के साथ निकल गया था ताकि कल जब वो वासिक को वापस अरीबा को लौटाए तो वो अरीबा खानज़ादा से अरीबा वासिक शफी अली के मरहले तय कर चुकी हो। जो मोहब्बत वासिक से अनजाने में या मसलहत के तहत जुदा कर दी गई थी उसका बदल अरीबा की मोहब्बत के तौर पर वो उसे लौटा सके, यह दिल में करके वो बहुत कुछ ठान चुका था। सूरज चमचमाता हुआ आसमान से लेकर ज़मीन को तपिश में मुब्तला करने लगा था और अजलाल मेंशन की इमारत जलती धूप से नहाते हुए अपने तमाम तर शान शौकत के बावजूद कमलाई हुई सी लग रही थी। इसे तपिश में मुब्तला दोपहर में एक बाइक अजलाल मेंशन के आनी गेट की खुलते ही फुल स्पीड से अंदर आकर रुकी थी। बाइक पर बैठे सवार ने अपने सर से हेलमेट उतारा और गहरे भूरे बाल को उसने एक झटका दिया था। हेलमेट वहीं बाइक की फ्यूल टैंक पर रखकर वो एक शान से नीचे उतरा था। आंखें सुकेड़कर उस लंबी शाहरा को देखा, मगर उसने सर उठाकर अजलाल मेंशन की बुलंद बाला इमारत को देखने की छोटी सी भी कोशिश नहीं की। उसकी आंखें बस अंदर जाने वाले रास्ते की तरफ जमी हुई थी। उसका मकसद बस उधर अजलाल खानज़ादा से मिलना था, वही पूरा होगा और फिर वह दोबारा अपनी राह अपनी गर्दन उठाए वो शान से आगे बढ़ रहा था। उसी तरह एक कदम मजबूती से उठाते हुए वो अजलाल मेंशन की इमारत के अंदर दाखिल हो गया था। जैसे ही वो शाही दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था उधर लिविंग रूम में बैठी आयज़ा और अफशीन दोनों की नज़रें बर वक्त अंदर आते शाकिर पर पड़ी। नज़रें पड़ी और उनमें हैरत के साथ तहकीर आमेज़ लहर भी उमड़ी थी। नीली घिसी जीन्स, नीली ही पुरानी शर्ट और पाँव में पहने हुए कैंची चप्पल। वो तो लगता था जानबूझकर अपनी शनाख्त दर बताने आया था, पर उस हुलिये में भी गर्दन उठी हुई थी और चेहरे पर अजलाल मेंशन की शान शौकत को देखते हुए एक ज़रा बराबर भी तहसीन या खुद के लिए एहसास कमतरी नहीं था। उन दोनों को क्या पता था कि शाकिर अब्बास अपनी ज़ात के ग़रूर में गुम वो बंदा था जिसे सिर्फ ईमान की रोशनी से अपनी जानिब खींचा जा सकता था। तुम इधर क्या कर रहे हो? यह आयज़ा थी जिसकी हैरत तमाम हुई तो वह उसे देखते हुए अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत ही नहीं थी, वहाँ का हकारत भी तैर रही थी। शाकिर ने इधर उधर देखना छोड़कर गर्दन घुमाई, फिर आंखें छोटी करके उसे देखा। अपने यार को बुला, वो बताएगा मैं इधर किस लिए आया हूँ। अपने मखसूस अखड़ अंदाज में बोलकर वो 2-4 कदम आगे बढ़ा और वहीं नरम सोफे पर बैठकर उसने पाँव पर पाँव रखे, बैग पर एक बाजू फैलाया और फैल कर बैठ गया। आयज़ा जबड़े ताने उसे घूर रही थी लेकिन अफशीन अब उलझन में मुब्तला थी। सलाम आंटी जी। अपनी तरफ अजीबो गरीब निगाहों से देखती अफशीन को एक हाथ उठाकर बड़े ज़ोरदार अंदाज में सलाम किया। लफ्ज़ आंटी जी पर अफशीन को सरापा आग लग गई थी। व्हाट आंटी जी? मैं तुम्हें आंटी दिखती हूँ? वो शेरनी की तरह खुराई थी। कीमती काफ्तान पर टाइट्स और ताज़ा डाईशुदा बाल, चेहरे पर मेकअप। शाकिर ने ऊपर से लेकर नीचे तक उन पर नज़र दौड़ाई। यूँ तो आप लगे या ना लगे एक कड़ियल जवान बेटे की और एक नक्शड़ी चुड़ैल टाइप बेटी की माँ जी हैं। मेरा आंटी जी कहना बुरा तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन बुरा लग रहा है तो सलाम बेटी। कांधे झटक कर बड़ी शान से फिर से हाथ उठाकर सलाम कर दिया। दुआ सच कहती थी, अगर वो किसी को जलाने पर आ जाए तो फिर उसकी ज़बान से कोई बच नहीं सकता था। अफशीन की आंखों में भी चिंगारियाँ उड़ी। कुछ देर उसे शोला भर निगाहों से घूरा, फिर जहन में एक तस्वीर उभरी थी। तुम वही हो ना, मुर्तज़ा की बीवी के भाई?
جو ڈنر پر اس رات مجھے ملے تھے آنکھیں سکیڑے، وہ شاکر کو شیرنی کی نگاہ سے گھورتی اسے کہہ رہی تھی، واہ پہچان لیا، اس عمر میں بھی غضب کی یادداشت ہے آپ کی آنٹی جی، سوری بیٹی جی۔ ہاتھ اٹھا کر توصیف کے ساتھ تیلی جو لگائے تو افشین کی آنکھوں میں شعلے اور بھڑکے۔ کس لیے آئے ہو تم ادھر؟ ان کا بس نہیں چل رہا تھا دھکے مار کر اسے نکال باہر کرے، مگر کچھ تو تھا اس کی شخصیت میں جو انہیں باندھ رہا تھا۔ خود سے بہت کمتر جوان میں ایک رعب تھا جو ایسی حرکت نہ کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اپنے انکل کو بلا، وہ بتائے گا کس لیے بلایا میں نے۔ ہاتھ میں لی ہوئی کی چین ایک انگلی میں نچاتے ہوئے اجلال کو اس کا انکل ہی بنا دیا۔ افشین نے کچھ کہنا ہی چاہا کہ عائزہ نے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام کر دباؤ دیا۔ یہ شاکر ہے، خلیل کا بیٹا۔ دو جملے بہت چباتے ہوئے ادا کیے ہوئے تھے، گرے آنکھوں میں کاٹ دار چمک لیے وہ شاکر کو بہت نفرت سے گھور رہی تھی، جس نے پلکوں کو خم دے کر یہ احساس قبول کیا، خلیل کا بیٹا۔ افشین کے آس پاس جسے دھماکہ ہوا تھا، خلیل کے بیٹے کی تکرار نے جیسے ان کے دل و دماغ میں جھکڑ سے چلا دیا۔ وہ سالوں پہلے جا پہنچی جہاں خلیل کے بیٹے کی تکرار صورت سے بناچنے لگی، ان کے چہرے کی رنگت تبدیل ہونے لگی۔ شاکر ان کے چہرے کی کھوتی رنگت دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ رشتے میں تو آپ کا بھی بیٹا لگتا ہوں، اوہ سوری داماد لگتا ہوں۔ افشین کی طرف دیکھتے ہوئے وہ مسلسل پر اسرار سے مسکرا رہا تھا۔ اسی بات نے شاید تمہیں 7ویں آسمان پر چڑھا دیا۔ عائزہ کا بس نہیں چل رہا تھا اسے کس قدر ذلیل و خوار کر دینا، جانے کہ اسے شاکر سے بے تحاشا نفرت محسوس ہوتی تھی، جس کی شخصیت سے لے کر اس کی گہری بھوری آنکھیں اسے اندر تک جلا دیتی تھیں، اب بھی جلا رہی تھی۔ شاید ویسے بھی یہ اعزاز ہر ایرے خیرے کو تو نہیں ملنے والا تھا۔ کمشنر صاحب کے خاندان سے جڑنے کی خواہش کرنے والے لوگ ایک معمولی منشی کے بیٹے کے خاندان سے جڑ گئے۔ افسوس، اپنی گردن دبائے دائیں بائیں ہلاتے ہوئے اس کی بات سے گویا عائزہ پر تیزاب ہی الٹ دیا۔ شٹ اپ یو، اس نے گالی دی اور پھر سے چیخی، گیٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ فرام مائی ہاؤس۔ اس کے سر پر چیختے ہوئے وہ زخمی ناگن ہو رہی تھی۔ شاکر نے بس جبڑے تان کر اسے دیکھا، پھر بولا تو آواز سرد سی تھی، گالیاں تو مجھے بھی بہت اچھے سے دینا آتی ہیں میم صاحب، مگر سامنے کھڑی عورت سے رشتہ سگا ہو یا سوتیلا، شاکر احترام کر ہی لیتا ہے، لیکن یہ احترام کا رشتہ بہت جلد ٹوٹنے والا ہے۔ اس کی گرے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے عجیب لہجے میں بولتے ہوئے وہ مسکرایا۔ اس کی آواز کی طرح وہ مسکراہٹ بھی عجیب تھی۔ ابھی آئرہ کچھ اور بولتی کہ سامنے سے آتے خلیل کو دیکھ کر ہون بھینچ گئی۔ مٹھیاں کس کر پیچھے ہوئی وہ افشین کے ساتھ کھڑی ہو کر خلیل کو قریب آتا دیکھنے لگی۔ وہ شاکر کی طرف دیکھتا تیز قدموں سے ادھر چلا آیا تھا۔ شاکر تمہیں باس بلا رہے ہیں، میرے ساتھ آؤ۔ وہ قریب آیا اور اس نے بس ایک نگاہ سرخ چہرہ ہوتے عائزہ پر ڈالی، پھر صوفے پر بیٹھے شاکر سے سرد آواز میں کہا۔ شاکر نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ اپن یہاں اجلال مینشن کی عمارت کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے نہیں آیا، اپنے سیٹ سے کہو مجھ سے ملنا ہے تو یہیں آ جائے۔ اس کے اکھڑ سے جواب پر خلیل نے ہون بھینچے، مگر آئرہ کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ افشین لیکن اب چپ سی رہ گئی تھی۔ خلیل کی طرف دیکھتے ہوئے بہت کچھ یاد آ رہا تھا جو دل پر آری کی مانند چلتا احساسات کو کاٹ رہا تھا۔ ان کا بھیانک ماضی کبھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ وہ اس قدر گھبراہٹ میں مبتلا ہوئی، یہاں کھڑے رہنا دشوار لگا تھا۔ تیزی سے مڑی اور دھیرے دھیرے وہ یہاں سے چلی گئی تھی۔ ان کے جانے کو کسی نے محسوس نہیں کیا تھا، جو محسوس کر سکتا تھا وہ شاکر سے کہہ رہا تھا، باس تم سے اکیلے میں ملنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ چلو شاکر۔ جبڑے تانے وہ بھینچی ہوئی آواز میں اس سے بول رہا تھا۔ کیوں؟ انہیں اپنی بیوی بیٹی پر اعتبار نہیں یا پھر اپنے گھر کے ملازمین کی وفاداری پر شک کرتے ہیں وہ؟ میں ان سے یہیں ملوں گا تو صرف یہیں ملوں گا، وہ شاکر ہی کیا جو اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائے۔ شاکر، خلیل نے کچھ کہنا چاہا کہ رہنے دو خلیل، میں خود آتی ہوں۔ اچانک آتی آواز پر سب کی گردنیں پیچھے گھومی تھیں۔ اجلال خان زیادہ پیچھے کھڑے تھے، فارمل ڈریس میں، گرے پینٹ اور آف وائٹ شرٹ پر بال سلیقے سے سوارے، ایک کلائی میں قیمتی گھڑی اور چمچماتے بلیک شوز۔ یہ شاکر کی زندگی میں پہلی بار تھا جب وہ اجلال خان زیادہ سے روبرو ہوا تھا۔ اب تک صرف اسکرین پر دیکھا تھا یا کبھی بہت دور سے۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور بہت غور سے ان کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ یہ تو ماننا پڑے گا کہ اجلال خان زادہ کی شخصیت بھی اپنے خاندان کے ہر مرد کی طرح متاثر کن تھی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ وہ اپنے اندر ایک حیوان چھپا کر بیٹھا تھا۔ ادھر اجلال خان زادہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے صوفوں کی طرف آئے۔ شاکر کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہی پاؤں پر پاؤں چڑھا کر انہوں نے شاکر کی طرف دیکھا۔ تمہارا انداز پسند آیا مجھے، میں ایسے لوگوں کی قدر کرتا ہوں جن کی آنکھوں میں خوف نہیں ہوتا۔ بھوری آنکھیں تحسین سمیٹے ہوئے اس کے ہر انداز کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ماہر شکاری تھا۔ شاکر سوچ کر مسکرایا، لیکن افسوس کہ میں آپ جیسے لوگوں سے بہت دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں جن کی آنکھوں میں شاطرانہ چمک ہوتی ہے، نیتا لوگوں کی طرح۔ وہ اپنے اکھڑ انداز میں جب بولا تو اجلال خان زادہ سر پیچھے پھینک کر ہنسے تھے۔ خلیل اب ہاتھ پشت پر باندھ کر وہیں کھڑا ہو گیا تھا، مگر عائزہ کی آنکھیں اب بھی نفرت کے شعلے سے دہک رہی تھیں۔ بہت خوب خلیل، دلچسپ ہے تمہارا بیٹا۔ ہنستے ہوئے انہوں نے خلیل کی طرف دیکھ کر تعریف بھی کی۔ وہ سنجیدہ ہی رہا تھا، ذرا برابر بھی مسکرایا نہیں۔ میں دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی ہو سکتا ہوں۔ شاکر کی مسکراہٹ میں چمک تھی۔ اجلال نے مسکرا کر پلکوں کو خم کیا، ایک بازو صوفے پر پھیلا کر اور بھی آرام دہ حالت میں بیٹھ کر انہوں نے شاکر پر نظر دوڑائی تو ان کی نگاہیں اس کے چہرے سے لے کر پیروں تک گئی۔ چپل میں قید صاف ستھرے پیر، چپل پہننے والے کے پیر اتنے صاف ستھرے۔
یہ تو اب تمہارا کام دیکھ کر پتہ چلنا ہے کہ تم کتنے خطرناک ہو. لیکن تمہیں ایک بات بتا دوں کہ تم جو مجھے دکھانے آئے ہو کہ تم ایک سڑک چھاپ گنڈے ہو، لیکن تمہیں شاید معلوم ہوگا کہ جوتے میں ہی قید رہنے والے پیر اتنے صاف ہو سکتے ہیں. تمہارے پاؤں کہہ رہے ہیں کہ تم قیمتی بوٹس پہنتے ہو. ان کی مسکراہٹ کے رنگ اور آنکھوں میں وہ شاطرانہ چمک. شاکر نے اپنے پاؤں دیکھے پھر مسکرایا. آپ کے خیالات جان کر مجھے خوشی ہوئی سیٹھ. ان لوگوں کو میری شکل پسند نہیں آتی. آپ کو میرے پاؤں پسند آئے، اس کا شکریہ. کل رات سے دھو کر رگڑ کر صاف کرتا رہا ہوں. سوچا کہیں آپ کی قیمتی فرش خراب نہ ہو جائے. ایک دم سے اس نے آخری جملے عائزہ کی طرف دیکھ کر مکمل کیے. وہ جبڑے تان گئے مگر اجلال نے سر جھٹکا. بڑی خوبصورتی سے اس نے بات کا رخ موڑ دیا تھا. وہ کیا ہے، کیا کرتا ہے، یہ راز کبھی نہیں کھل سکتا تھا. اجلال نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے شاباش دی. تم بات کرنے میں بھی ماہر ہو. میں ایسے آدمی کی قدر کرتا ہوں. تمہیں اپنے ساتھ رکھ کر مجھے خلیل جیسا وفادار ملنے والا ہے. انہیں سچ میں شاکر پسند آ رہا تھا. اس کا انداز، اس کی شخصیت بہت دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ اسرار سمیٹے ہوئی تھی. میں کام کروں گا یا نہیں کروں گا یہ بات آپ طے نہیں کریں گے. میری وفاداری پانے کے لیے آپ خود کو ثابت کریں گے کہ کیا آپ مجھے رکھنے کے قابل ہیں. ایک ہاتھ صوفے کے پشت پر رکھ کر اور پاؤں پر رکھے پاؤں کو ہلاتے ہوئے آواز بے نیازی کے ساتھ تفاخر سمیٹے ہوئے تھی. اس بار اجلال خانزادہ نے اس کی طرف آنکھیں سکیڑ کر دیکھا. وہ اپنے باپ سے بھی 10 قدم آگے تھا. یہ وہ ہر بات و انداز سے ثابت کر رہا تھا. وہ سیدھے ہو کر ذرا سا آگے ہو کر بیٹھے. پھر شاکر کی گہری بھوری آنکھوں میں اپنی سنہری بھوری آنکھیں کاڑی. تم میرے ساتھ کام کرو گے اور ضرور کرو گے. جو شخص مجھے پسند آ جاتا ہے اسے میں ضرور اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. ہر لفظ ادا کرتے ہوئے آنکھیں غرور سے چمک اٹھی تھی. شاکر نے کچھ دیر بس انہیں دیکھا پھر خود بھی سیدھا ہوا. ذرا سا آگے ہو کر بیٹھا اور خود کو دیکھتے اجلال خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھا. میں شاکر عباس ہوں. مجھے اپنے آدمیوں میں شامل کرنے کے لیے چناؤ آپ کے ہاتھ میں نہیں میرے ہاتھ میں ہوگا. اور میں اسے چنتا ہوں جو میرا ہیرو ہوتا ہے. اپنی بات مضبوطی سے مکمل کرتے ہوئے وہ پھر سے پیچھے ہو کر بیٹھ گیا. اجلال نے سر جھٹکا. وہ اڑیل گھوڑا تھا جسے نکیل ڈالنا آسان نہیں ہوگا. تو میں تمہیں کیا لگا یہ پوچھتے ہوئے وہ اب مسکرا رہے تھے. ولن. واہ کیا انداز تھا. اجلال نے ایک دم سے کہکہا لگایا. ان کی کہکہے پر عائزہ اب اور برداشت نہیں کر سکی تھی. اتنی دیر سے اجلال خانزادہ کے منہ سے شاکر کے لیے کوئی بے عزتی کرنے والا جملہ سننا چاہتی تھی. مگر اب جب وہ ہنس رہے تھے اس نے نفرت بھری نگاہ شاکر پر ڈالی. پھر سارا تماشا دیکھتے خلیل پر. پھر وہ وہاں رکی نہیں تھی. تیزی سے مڑ کر لیونگ سے نکلتی چلی گئی تھی. ادھر اجلال کچھ دیر ہنسنے کے بعد سنجیدہ ہو کر اس سے بولے. بہت صحیح لگا تمہیں شاکر. تمہیں انسان کی پہچان ہے. مجھے آج تک ہیرو بننے کا شوق کبھی رہا بھی نہیں. مجھے نیگیٹو کیریکٹر بہت پسند ہے تمہاری طرح. اس بار شاکر نے بیزاری سے سر جھٹکا. کام کی بات کرو سیٹھ. بہت ہو گئی ہنسی ٹھٹولی. میرا باپ بھی کب سے کھڑا ہے تمہارے فیصلے کے لیے. کم سے کم اسے اپنے پاس بٹھا تو لیتے. بیٹا بیٹھا اور باپ کھڑا یہ غلط نہیں رکھتا آپ کو. اس نے گردن موڑ کر خلیل کو دیکھا. وہ جیسے جتا رہا تھا دیکھ لو تم اجلال کی وفاداری کر کے بھی نوکر ہی رہے اور بلوچستان کے یہاں کام کر کے ان کا داماد بھی بن گیا. اسے اپنے اور اس کے بیچ کا فرق جتاتی گہری بھوری آنکھیں. میں جہاں ہوں وہیں خوش ہوں. مجھے اچھلنے کی عادت نہیں ہے بچے. سرد و سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے اس نے شاکر سے کہا. پھر اجلال خانزادہ سے بولا. آپ وہ بات کہیں باس جس کے لیے آپ نے اسے بلایا ہے. اس کی آنکھوں میں اتنی سرد موری اترتے دیکھ کر اجلال نے بس سر ہلایا. پھر شاکر کی طرف دیکھا. تمہیں میرے لیے کمشنر وجدان کو گولی مارنی ہوگی. بنا کوئی تمہید کو باندھے انہوں نے اپنی بات کہی اور شاکر نے چونک کر ان کا چہرہ دیکھا. پہلے مرحلے پر ایسی آزمائش. شاکر کی آنکھیں سرد ہوتی چلی گئیں. میں یہ نہیں کر سکتا. کوئی دوسرا کام بتاؤ. اس کے بے تاثر چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے انکار کر دیا. تو اجلال نے خلیل کی طرف دیکھا. اس نے آنکھوں کے اشارے سے انہیں تسلی دی. 2 قدم آگے بڑھ کر شاکر کی طرف گھوما اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا. تم نے کہا تم یزدان خانزادہ کے ساتھ مل کر اسے دغا دو گے. میں نے قبول کر لیا. تم نے کہا تم اسے بتا کر یہ کام کرو گے کہ تم اس کے پلان کے مطابق مجھ سے ہاتھ ملاؤ گے. میں نے یہ بھی قبول کر لیا. سچ مان لیا. مگر اب تمہیں اس طرح میری بات مان کر کمشنر وجدان کو گولی مارنی ہی ہوگی. اس کے بعد تم جو کہو گے وہ میں مان لوں گا. ورنہ آج سے ابھی سے تم ہمارے لیے صرف یزدان خانزادہ کے آدمی ہو. ایک بات کہہ کر اس نے آخری بازی کھیل دی تھی. شاکر جبڑے تانے بس اسے دیکھ رہا تھا. جس شخص کا میں داماد ہوں میں اسے ایسے نہیں مار سکتا ہوں. بہت کچھ سوچنا چاہتا ہوں. پلان کرنا چاہتا ہوں. مجھے وقت چاہیے. اب جو بولا تو آواز برف سی ٹھنڈی ہو چکی تھی. خلیل نے پلکوں کو خم دے کر اجلال کی طرف دیکھا تو انہوں نے شاکر کی طرف دیکھا. کچھ دن بعد کمشنر وجدان کے نکاح کی تاریخ آ رہی ہے. وہ ہر سال اس جشن کو صرف اپنی شایان کے ساتھ مناتا ہے. تم اسی دن اسے گولی مارو گے. بس اتنا ہی وقت ہے تمہارے پاس. اجلال خانزادہ نے 2 ٹوک انداز میں کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے. خلیل کے لبوں پر زہر خند مسکراہٹ ابھری. اجلال اسی دن غازی کو مروا دینا چاہتا تھا جس دن اس نے اجلال احمد خانزادہ کا خون کیا تھا. اس کی محبت کا خون. جاؤ سوچ لو شاکر عباس. جو پلان بنانا ہے بنا لو. مگر یاد رکھنا اگر تم کامیاب نہیں ہوئے تو اسی دن میں اس کے سارے خاندان کو مروا دوں گا. اس کی بیٹی سمیت. اپنی بات مکمل کر کے وہ رکے نہیں. جس طرح آئے تھے اسی طرح اپنے خاص ٹھکانے کی طرف بڑھنے لگے تھے جب شاکر کی آواز پر ان کے قدم ٹھٹک گئے. جانے سے پہلے ایک بات سن کر جا سیٹھ. انہوں نے مڑ کر اسے دیکھا.
کمشنر وجدان کے پورے خاندان اور خاص طور پر اس بیٹی کی طرف نگاہ بھی ڈالی تو تجھے بنا خاندان کا کر دوں گا. تیری لاش پر رونے کے لیے بھی کوئی نہیں بچے گا, یہ تو یاد رکھنا. آگ برساتے لہجے میں بول کر اس نے اپنی بات مکمل کی. پھر وہ وہاں رکا نہیں تھا. بہت تیزی سے اجلال مینشن کے شاندار لیونگ روم سے نکلتا چلا گیا تھا. یہ اجلال کا سارا خون جیسے ان کی آنکھوں میں سمٹ آیا تو خلیل نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد آواز میں کہا, باس وہ شاکر ہے, خلیل نہیں. اس چھوٹی سی بات میں بہت سے مفہوم چھپے تھے. اجلال ڈھیلے سے پڑے. کیا وہ یہ کام کرے گا؟ ان کے پوچھنے پر خلیل مسکرایا. کرے گا باس, ضرور کرے گا. اس کے پاس کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. اجلال نے بس سر ہلایا. فی الحال خلیل کی بات پر بھروسہ کر کے انتظار کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور حل نہیں تھا. ابھی وہ جس مشکل دور سے گزر رہے تھے, کسی بھی طرح کا جرم انجام دے کر وہ کمشنر کے ہاتھوں اپنی تباہی نہیں بلا سکتے تھے. وجدان کا قریبی ہی اس کی بربادی کی وجہ بنے, یہ اجلال خان زادہ کی سازشوں کا آغاز تھا. شام کے عکس میں ڈوبتی کرنیں اور دور دور تک نگاہوں میں ٹھہرا ہوا آسمان, رات کی دبیز چادر اوڑھ کر اداسی کے رنگ اس کی نیلی آنکھوں میں گھول رہا تھا. کھلے ٹیرس پر وہ ایک طرف کی چھوٹی دیوار پر گھٹنے موڑ کر بیٹھا ہوا تھا. دور فضاؤں میں دیکھتا ہوا گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا. دونوں ہاتھوں کو گھٹنے کے ارد گرد باندھے ہوئے ڈوبتی نارنجی کرنوں کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے آس پاس کی بھی کوئی خبر نہیں تھی. ایسی ہی حالت میں جب کوئی اس کے قریب ہی بیٹھا تو نصر نے فوراً گردن گھما کر اپنے پاس بیٹھنے والے کو دیکھا اور وجدان صاحب کو اپنے قریب ہی دیوار پر بیٹھے دیکھ کر وہ گڑبڑا کر اترتا کہ انہوں نے اس کا بازو دبوچ لیا. کہاں گم ہے صاحبزادے, کیا نیچے گرنے کا ارادہ ہے؟ ان کے اشارے پر نصر کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا. وہ کھلے ٹیرس پر تھا اور نیچے کھلا لان. ہڑبڑاہٹ میں وہ سیدھے نیچے ہی گرنے والا تھا. کسی آنا سا ہو کر وہ پھر سے سنبھل کر بیٹھ گیا, مگر اب پاؤں دیوار پر لٹکا لیے تھے. وہ سنبھل کر بیٹھ گیا تو وجدان صاحب نے اس کا بازو چھوڑ دیا. پھر نصر کی طرح آسمان پر پھیلتے بینگنی رنگ کو دیکھتے ہوئے بولے, مجھے بھی بہت پسند ہے اس طرح ٹیرس پر بیٹھنا, دور آسمان پر خدا کی خلقت کا نظارہ کرنا, اڑتے پرندے, ڈوبتا سورج, کم کم روشن ہوتے ستارے اور تنہا چاند. مگر خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ تنہا ہو کر بھی کتنا حسین ہوتا ہے. رات کی ساری خوبصورتی اس تنہا چاند میں سمٹ جاتی ہے نا. اپنی بات مکمل کر کے انہوں نے گردن موڑ کر نصر کی طرف دیکھا. وہ سر جھکائے, ایک ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن سے دوسرے انگوٹھے کے ناخن کا کھرچتا مضطرب سا لگ رہا تھا. چپ سا, اداس سا, تنہا چاند. نصر میاں, میں نے تم سے رائے مانگی ہے. ان کی آواز اونچی ہوئی تو نصر نے پہلے انہیں دیکھا, پھر آسمان پر اجاگر ہو گئے چاند کے عکس کو. چاند جتنا بھی خوبصورت ہو جائے, زندگی بھر اسے تنہا ہی سفر کرنا ہے. اندھیرے میں, رات کے بھیانک سناٹے میں, ظالموں کے ساتھ, مظلوموں کے ساتھ, سب کچھ تنہا سہتا ہے. وہ چاند کو دیکھتے ہوئے جیسے خود میں ڈھل رہا تھا. وجدان بغور اسے دیکھتے بولے, یوں تو سورج بھی تنہا ہوتا ہے, اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ نصر نے پھر سے گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھا. لیکن اس کے ساتھ نئی صبح ہوتی ہے, روشنی ہوتی ہے, نئے خواب ہوتے ہیں, انسانوں کے وجود اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. نیلی آنکھوں میں پھیلا حزن و کرب. وجدان نے اس کا ہاتھ تھام لیا. یہ سب ٹھیک ہے, سورج بادشاہ ہے آسمانوں کا, مگر وہ چاند کی ٹھنڈی چھاؤں جیسے ٹھنڈک نہیں دے سکتا. اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی جاتی, نہ اس کی گرمی بہت دیر تک برداشت کی جاتی ہے. مگر چاند کے ہمراہ سب چلنا چاہتے ہیں. چاندنی کی ٹھنڈک دیتی پاکیزہ راحت کا مقابلہ سورج کا نور بھی نہیں کر سکتا. اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے ہوئے وہ شاید اسے احساس کمتری کے خول سے نکالنا چاہتے تھے. آپ یہاں مجھے چاند اور سورج کی فلسفی سمجھانے آئے ہیں؟ وہ ایک دم سے بولا تو وہ ہولے سے ہنس دیے. پھر ایک ہاتھ سے اس کا شانہ تھپک کر بولے, میں یہاں فلاسفر بن کر نہیں, ایک باپ بن کر آیا ہوں. تو میں یہ سمجھانے آیا ہوں کہ تم بھی وہ چاند ہو جس میں داغ سے, مگر اس کی ٹھنڈک بھری روشنی میں ہی انم سکون پا سکتی ہے. تمہاری ہمراہی میں ہی وہ رات کی طرح بھیانک ہونے والے اس حادثے کو بھلا سکتی ہے. تم دونوں ایک دوسرے کو سمیٹ سکتے ہو. دھیمے دھیمے نرمی سے بولتے ہوئے وہ نصر کے دل سے سارے اندیشے دھونے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن یہ کام آسان نہیں تھا. باس, میں نہ چاند ہوں نہ میں سورج, میں وہ بھیانک تاریک اندھیرا ہوں جس میں گم ہو کر انم کی زندگی کا سارا نور کالے سائے میں تبدیل ہو جائے گا. ایک مدت وہ اندھیروں میں گم رہا تھا, سیاہ قید میں مقید تھا. اتنی جلدی تو وہ سب نہیں بھول سکتا تھا. وجدان نے کچھ کہنا چاہا کہ ان کے پیچھے سے آواز آئی تھی. کس نے کہا کہ تم اندھیرا ہو؟ اپنے پیچھے سنجیدگی سے بھرپور آواز سن کر نصر ہی نہیں, وجدان صاحب نے بھی سر گھمایا تھا. یزدان جانے کب دبے پاؤں اتر آ کر کھڑا ہو گیا تھا. نصر تیزی سے گھوم کر دیوار پر سیدھا ہوا, پھر خاموشی سے اتر کر کھڑا ہو گیا. وجدان صاحب البتہ بہت آرام سے سیدھے ہوئے, پھر دیوار سے اتر کر اپنی کمر اسے دیوار سے لگا کر کھڑے ہو گئے. کوئی چاند, ستارہ, سورج, اندھیرا کچھ نہیں ہوتا. ہر بشر صرف انسان ہے, اور انسان ہی رہنا ہے. جو غلطیاں بھی کرتا ہے, غلطیوں کو سدھارتا بھی ہے. تمہاری غلطی صرف تمہاری خاموشی تھی, ظلم کے خلاف دب جانے کے, بس اور کچھ نہیں. وجدان صاحب مسکراتے ہوئے اسے سن رہے تھے. نصر نے سر جھکا کر فرش کو گھورنا شروع کر دیا. ظلم و ظالم سے نجات حاصل کرنے کے لیے اب اس ماضی کو اپنے سینے میں دفن کر لو نصر. جب تک تم خود اس ماضی کو اپنی زبان پر آنے سے نہیں روکو گے, دوسرا بھی کبھی اسے بھلا نہیں پائے گا. تم جو بھی تھے, جیسے بھی تھے, تم آج دیکھو, تم آج کیا ہو. تم اب کمشنر وجدان کے داماد ہو, تم میرے سپاہی ہو, بس یہی تمہاری حقیقت ہے اور کچھ نہیں. سر اٹھا کر جینا مشکل نہیں اگر نظریں ملا کر بات کرنے کا ہنر آ جائے.
اس کی بات کے اثر نے جیسے نصر کے اندر نئی توانائی بھر دی ہو۔ آہستہ سے سر اٹھایا اور جو یزدان کی طرف دیکھا وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ مجھے لگتا ہے اب مجھے واقعی ریٹائر ہو جانا چاہیے۔ میری بات کا تو کوئی اثر نہیں ہوا، مگر بیٹے جی کی بات پر کیسے سر اٹھا کر صاحبزادے کھڑے ہو گئے۔ وجدان صاحب کی شوخی پر نصر پھر سے کھسیانا ہوا، مگر یزدان ہولے سے مسکرا دیا۔ یہ مجھ سے کہے گا یہ آپ ہی کے جملے پپا، جو میرے کام آتے رہتے ہیں ان سب کو سدھارنے کے لیے۔ سادگی سے کہتے ہوئے وہ ان کے ہی قریب دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی بات پر وہ سر جھٹک کر بس ہنسے تھے، پھر سنجیدہ ہو کر اس سے پوچھا کہ اپنی بہن کو ادھر لانے کی کوئی خاص وجہ؟ اکیلے ہوئے تو انہوں نے آخر پوچھ لیا۔ یزدان نے نظر سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ سنجیدہ سے وہ آسمان پر نظر ٹکا اسپاٹ انداز میں پوچھ رہے تھے۔ وہ برا بھلے نہیں مانے تھے، مگر ان کے لیے اریبہ کو برداشت کرنا واقعی بہت مشکل تھا۔ یہ کہہ دینا آسان ہے کہ ماں باپ کی کرنی کا اولاد سے بھلا کیا ربط ہے، اس کا کیا قصور، مگر یہی اولاد کو دیکھ کر اس کے ماں باپ ضرور یاد آ جاتے ہوں گے، اور پھر ان کے کیے گئے وہ ظلم بھی جو ساری زندگی کا ناصور ہوتے ہیں۔ اریبہ کا کوئی قصور نہیں، مگر اس کی شکل دیکھ کر افشین ضرور یاد آ جاتی ہوگی۔ اجلال کا بدترین لگایا ہوا زخم بھی درد کرنے لگتا ہوگا۔ وجدان کے لیے اریبہ کا ہونا مشکل نہیں تھا، اس کے ہونے سے ماضی کا یاد آ جانا دردناک تھا۔ سوری پپا، حالات ہی ایسے بنے کہ اس نے دھیرے دھیرے سب بتانا شروع کیا، مگر جھگڑے کی اصل وجہ دعا کا ذکر تک نہیں کیا۔ وہ یہ نہیں بھولا تھا کہ اریبہ اس کی بہن تھی، وجدان سے اس کا کوئی ناطہ نہیں تھا جو اپنی سگی بیٹی کی کردار کشی وہ برداشت کر لیں گی۔ اس نے جھگڑے کی وجہ واسی کا رات بھر گھر نہ آنا بتا دیا تھا، جو ایک طرح سے سچ بھی تھا۔ خاموش کھڑا نصر بھی غور سے سب سن رہا تھا۔ یزدان نے اس کی موجودگی کے باوجود بھی سب کچھ وجدان کو بتا دیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ بھی ان کی فیملی کا حصہ تھا، کوئی اجنبی نہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر خیال رکھنا یزدی، کچھ بھی غلط حادثہ ہوا تو اجلال ہم پر اپنی بیٹی کے ساتھ ہوئے حادثے کا الزام لگا کر پورے شہر میں ہمیں بھی مشہور کر دے گا کہ ہم نے اس کی بیٹی کے ساتھ اس کا انتقام لینے کی سوچ کر یہ سب کروایا۔ سنجیدگی سے بولتے ہوئے ان کے خدشات بے جا نہیں تھے۔ نصر نے تائید میں گردن ہلائی۔ وجدان کی بات صحیح تھی، میں سب جانتا ہوں پپا، سب ٹھیک رہے گا، دادی ہے نا، بس سب سنبھال لیں گے، بس کچھ دن کی بات ہے۔ ان کے کاندھے پر تسلی بخش ہاتھ رکھتے ہوئے وہ مطمئن سا تھا، تو وجدان صاحب بھی مطمئن ہو گئے۔ جو تم ٹھیک سمجھو، میں نے پہلے بھی تم پر سب چھوڑا ہوا ہے۔ مسکرا کر انہوں نے سر جھٹکا، پھر نصر کی طرف دیکھا۔ ہاں تو چاند صاحب اپنے باس سے بات کریں، میں چلتا ہوں۔ اس کا گال تھپا کر وہ یزدان اور نصر کو چھوڑ کر جانے ہی لگے تھے، جب ان کی نگاہ ٹیرس پر آتی انم پر پڑی۔ ہاتھ میں لی ہوئی ٹرے میں کافی کے 2 مگز لیے ہوئے وہ فریش سے نظر آ رہی تھی۔ ہولے ہولے چلتے مگر ہلکی لڑکھڑاہٹ سے میٹے ہوئے قدم، وجدان کا دل دکھ سے بھر گیا، مگر خود کو فوری سنبھال بھی لیا۔ وہ زندہ سلامت نظروں کے سامنے تھی، اب اور کیا چاہیے تھا؟ ہم نیچے آ جاتے بیٹا، انہوں نے پیار سے کہتے ہوئے انم سے کہا تو انم کو میں نے ادھر کافی لانے کو بولا تھا۔ یزدان نے مسکرا کر نصر کی طرف دیکھا جو اب سب سے لا تعلق نظر آنے لگا تھا۔ وجدان نے گردن موڑ کر یزدان کو دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ مسکرا دیا۔ انم ٹرے لے کر قریب آ گئی تو یہ کافی میں لے لیتا ہوں کیونکہ انو تو کافی نہیں پیتی۔ وجدان نے مسکرا کر جیسے ہی اپنا ہاتھ بڑھایا، یہ آپ اور مصطفیٰ بھائی کے لیے ہی میں لائی تھی۔ ایک ہاتھ میں ٹرے تھام کر اس نے دوسرے ہاتھ سے کافی کا ایک مگ اٹھایا۔ اس کی کلائی میں پڑا بریسلیٹ چھت پر روشن ہوتی دودھیا لائٹ سے جگمگا گیا۔ وجدان کی نظریں اس بریسلیٹ پر گئی اور انہیں سچ مچ کا ایک جھٹکا لگا تھا۔ یہ بریسلیٹ وہ لاکھوں زیورات میں سے بھی پہچان سکتے تھے۔ ان کے چہرے کی ساری شادابی صدمے میں بدلی تھی۔ پپا کافی لینا، پتھر سے بنے وجدان صاحب کو انم کی آواز نے چونکایا۔ وہ چونکے اور پھر اس سے بھی تیزی سے خود کو سنبھال لیا۔ تھینک یو بیٹا، بہت مشکل سے وہ مسکرا سکے تھے۔ کافی کا مگ تھام کر انہوں نے اس پر پکڑ مضبوط کی اور پھر تیزی سے وہ وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ ادھر انم نے سامنے کی طرف دیکھا، یزدان نصر سے جھک کر کچھ کہہ رہا تھا، اسی لیے اس کا دھیان وجدان صاحب پر نہیں گیا تھا۔ انم گہری سانس لے کر ان دونوں کی طرف بڑھی۔ تھینکس، آج اور ابھی تم دونوں فیصلہ کر لو۔ یزدان نصر سے بولتا کافی کا مگ خود ہی اٹھا کر تکلف سے اس کے شکریہ ادا کر کے ادھر ہی بڑھ گیا جدھر وجدان صاحب گئے تھے۔ انم نے جاتے ہوئے یزدان کی پشت دیکھی، ہمیشہ کی طرح وہی اجنبی اور لیا دیا انداز، لیکن اب دل سنبھل چکا تھا۔ محبت بھی ایک بیماری ہے لیکن لا علاج نہیں۔ اس مرض کا علاج صرف یہی تھا کہ دل اپنی خواہش اور فکر کو اس شخص سے آزاد کر لے جس کا وہ قیدی ہوتا ہے۔ وہ بھی اسی کوشش میں مصروف تھی۔ اب بھی دل کے ساتھ نگاہ موڑی اور نظر کو طرف موڑی۔ وہ دونوں کو ہنی دیوار پر رکھے اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا تم بھی ادھر ہو۔ کافی 2 ہی مگز بنے تھے۔ خالی ٹرے اسے دکھاتے ہوئے وہ اب مسکرا رہی تھی۔ نصر کی نیلی آنکھوں میں اس کا روپ بسنے لگا تھا۔ نیلی اور سفید رنگ کے چکن کاری کے پلازو سوٹ میں کرلی بالوں کو اونچی پونی بنائے وہ کھلی کھلی سی لگ رہی تھی، پر اعتماد مطمئن سی۔ اپنوں کا ساتھ اسے الگ سے انم بنا رہا تھا۔ بنا لاؤں کافی؟ نصر کی نگاہوں سے نروس ہوتی وہ گھبرا کر بولی تو اس نے پہلی نگاہ ہٹائی، پھر رخ موڑا، پھر دیوار پر دونوں ہتھیلیوں کو ٹیک کر لاؤں۔ انم نے ناگواری سے اس کی پشت کو دیکھا۔ کیا وہ ایک بار پھر ویسا ہی نصر نہیں بن سکتا تھا جیسا وہ یہاں آنے سے پہلے ہو گیا تھا؟ اس کا محافظ، ہر وقت اس کی فکر میں مبتلا رہنے والا، اس کی تنہائی کا ساتھی، بھلے دور رہتا تھا مگر پھر بھی سب سے نزدیک تھا۔ لیکن ادھر آتے ہی وہ کیوں اجنبی بننے لگا ہے؟ صبح سے اس طرح اسے نظر انداز کرے جسے پہچانتا بھی نہیں ہو۔ کیا تم سچ مچ میرے لیے اپنے دل میں کوئی نرم احساس نہیں رکھتے ہو؟ انم کی بھیگی آواز پر نصر نے چونک کر گردن گھمائی۔
کیا تم سچ مچ میرے لیے اپنے دل میں کوئی نرم احساس نہیں رکھتے ہو؟ انم کی بھیگی آواز پر نصر نے چونک کر گردن گھمائی. ایک کالی آنکھیں گیلی سی ہوتی اس کے چہرے پر جمی. نصر نے بس چند پل ان آنکھوں میں دیکھا، پھر بے ساختہ اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر اس کی گیلی ہوتی پلکیں خشک کرتے ہوئے کہا، شاید نہیں. پھیکا سا مسکراتے ہوئے وہ پلکوں کے ریشمی احساس کو اپنی انگلی کے پور میں جذب ہوتے ہوئے محسوس کر رہا تھا. یہ شاید تو ہے نا بیچ میں اس کے سہارے سے ہی ساری زندگی گزار لوں گی. اپنی پلکوں کو چھوتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں جکڑ کر وہ عزم سے مسکرائی. نصر کا معاملہ ایسا تھا جس میں انم کو اپنی شرم و حیا کے باوجود بھی ہر بار آگے بڑھ کر پہل کرنی ہوگی. اپنی جگہ بنانے سے پہلے اسے یہ یقین دینا ہوگا کہ وہ اس کے چھونے سے کراہیت نہیں محسوس کرتی. اس کے لیے اس کا لمس ہارون شریف و عزت دار شوہروں کی طرح پاکیزہ اور عزت دیتا ہوا ہے، جو نصر کو اپنے لیے گندگی سے بھرا لگتا ہے. جب تک یہ یقین کامل اسے حاصل نہیں ہوگا وہ ضرور گھبرایا جایا کرے گا. ابھی انم کے چھونے پر اس نے فوری اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تھا. نہ صرف کھینچا تھا بلکہ تیزی سے پینٹ کی جیبوں میں گھسیڑ لیا تھا. ابھی جو اس کی پلکیں چھو لی تھی یہ بے اختیاری عمل تھا. اس دن بھی جو اس کے لبوں کو چھوا تھا وہ وقت و حالات کی دین تھی. انم نے کچھ دیر بس اسے دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے. میں تمہاری بیوی ہوں نصر. ہمارے درمیان جو پاک رشتہ ہے اس رشتے کے لمس میں گھین اور غلاظت کے ذرا برابر بھی حص نہیں ہوتی. تم اور تمہارا پاک نفس ہر غلاظت سے دور ہے میرے لیے. اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے سینے پر اپنی ہتھیلی کا بوجھ دیتے ہوئے وہ نصر کی دھڑکنوں کو محسوس کرنا چاہتی تھی. نصر خود کو بے بس سا محسوس کرنے لگا تھا. یہی بے بسی اس کی آواز میں اتر آئی تھی. میں ڈرتا ہوں انم، میں اپنے اندر کے خوف سے گھبراتا ہوں. تمہارے ساتھ شاید میں کبھی انصاف نہیں کر سکوں. میرے ماضی سے انجان نہیں ہو تم. اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کتنے دکھ بھی اس کی آواز میں ٹوٹ رہے تھے. اس کے دکھ سے بوجھل دھڑکنیں انم کی ہتھیلی سے ہوتی خون بن کر رگوں میں دوڑتی سینے تک جا پہنچی تھی. نصر، اگر میں تمہارے ماضی سے بے خبر نہیں ہوں تو تم میرے ماضی سے بھی آشنا ہو. میری حقیقت تمہیں معلوم ہے، میرے اندر کی کمی بھی تمہیں پتہ ہے. کیا مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے لیے تمہاری کمی کوئی معنی نہیں رکھتی. انم کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر اس نے یہ بات کہی تھی. اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں سب سچ کہہ رہی تھی. اس کے لیے یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی تھی تو اس وقت ہی رکھتی جب ایک جلی ہوئی لاش کی مانند لڑکی سے اس نے صرف اس کی زندگی کے لیے نکاح کر لیا تھا. انم کا ہر درد کا مداوا بس وہی قرار دیا گیا تھا. وہ بھیگی پلکوں سے مسکرائی. پھر تم نے یہ کیوں سوچ لیا کہ تمہارے ماضی سے مجھے فرق پڑتا ہے؟ میرے لیے تم اہم ہو نصر. وہ نصراللہ دورانی جس نے میرے لیے اپنی ہر مشکل سے لڑائی لڑی، جو میرے لیے ولف کے پاس گیا اور میرے لیے پھر سے اس جہنم میں آنا قبول کیا، جس نے میرے لیے آگ کا دریا پار کیا. اس کے سینے پر ہاتھ رکھے وہ اپنے یقین اور اپنی آدھی ادھوری چاہت سے اس کے دل کے داغ دھو رہی تھی. یہ سب اتنا آسان نہیں انم جتنا تم سمجھ رہی ہو. کل جب میری نفسیات تمہیں آزار دے گی تو تمہیں معلوم ہوگا کہ تم نے کتنا غلط فیصلہ کیا تھا. وہ پھر بھی اسے آئندہ آگاہ کرنا چاہتا تھا. اس بار انم نے مٹھی میں اس کی شرٹ جکڑ لی. اور اسی کل میں جب میں تمہاری آنکھوں سے خود کو دیکھوں گی اس وقت کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ تم نے بھی یہ غلط فیصلہ کیا تھا؟ نیلی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ اسے بھی اپنے داغ کی طرف متوجہ کر رہی تھی. نصر نے ہونٹ بھینچے. اب جب بولا تو آواز سخت تھی. تو میری بات کو غلط مطلب میں لے جا رہی ہو. میں نے کہا نا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تم جیسی بھی ہو میرے لیے انمول تحفہ ہو خدا کی طرف سے دیا گیا. ایسا تحفہ جسے پانے کی شاید میری بساط بھی نہیں تھی. اپنی شرٹ کو مٹھی میں جکڑے انم کے دونوں ہاتھوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ کر مضبوطی سے بولتے ہوئے جیسے اس نے انم کے جلتے تپتے دل پر مرہم رکھ دیا. پھر اس انمول تحفے کو کیوں ٹھکرا دینا چاہتے ہو؟ اس نے جو بڑھ کر اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بیچ کے سارے فاصلے سمیٹ دیے. نصر دم بخود رہ گیا. سینے پر سر رکھ کے وہ نم آواز میں بول رہی تھی، کچھ مت سوچو نصر، اب سب بھول جاؤ. ہم دونوں نے ایک دوسرے کے داغوں سے اپنے دل کو سجایا ہے. ایک ساتھ آگ کے دریا سے گزرے اور ایک ساتھ نجات کی کشتی پار کی، اور اب ایک ساتھ ایک دوسرے کے درد بھرے داغ پر مرہم بن جائیں گے. ہم دونوں ایک دوسرے کے ہو کر محبت کی مثال بن جائیں گے. اس کے سینے پر سر رکھ کے بھیگتی آواز درد سے لبریز بھی تھی اور یقین دلاتی ہوئی نصر کے ہاتھ خود بخود اٹھ کر اس کے سر کو تھپکنے لگے. میرے لیے یہی کافی ہے. میرے پاس ایک ایسا سینہ موجود ہے جس پر میں سر رکھ کر اپنا درد بیان کروں گی تو میرے سارے درد اپنے سینے میں وہ اتار لے گا. تمہارے بازوؤں کا تکیہ بنا کر سوتے ہوئے مجھے یہ احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں اب غیر محفوظ ہوں. ایسا ہی ہے نا؟ بولتے ہوئے ایک دم سے سر اٹھا کر جس سے تائید بھی چاہی تو اس کے چہرے اور آنکھوں میں بسی معصومیت سے کہیں نہ کہیں نصر کے دل میں جمع ہوا ایک جمود پگھلایا تھا. یہاں آتے ہی بہت بڑی بڑی باتیں کرنی آ گئی ہیں تمہیں، بولا ضرور مسکرا کر، مگر ذرا سا پیچھے بھی کھسک گیا. دیوار سے کمر ٹکا کر اس نے سینے پر ہاتھ باندھ کر لگاتار اسے دیکھنے لگا. جب اپنی پلکیں دوپٹے سے خشک کرتی ناراض سی بول رہی تھی، کیونکہ مجھے جو خاموش شوہر مل گیا جس کے ہونٹوں سے کبھی اظہار نہیں نکلے گا کہ ہاں وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے. آنکھیں رگڑتے ہوئے یہ لڑنے کا معصوم انداز. نصر کے آس پاس کی فضائیں بھی ہلکی پھلکی ہونے لگی تھیں. یہ سراسر آپ کی غلط فہمی ہے. مجھے تم سے کوئی محبت وحبت نہیں. اب بھی آنکھوں میں اس کا چہرہ بسائے وہ لگاتار مسکراتے ہوئے انم کی بات کی نفی کر رہا تھا. اس نے پہلے منہ بنایا پھر گردن اٹھا کر بولی نہیں ہے تو ہو جائے گی جیسے سب کو ہو گئی. دعا کو شاکر سے، صبا کو مرتضیٰ تھے، سمی کو آخری بات بولتے ہوئے زبان لڑکھڑائی گئی کہ اس نے بات اچک لی.
نصر کو انو سے بھی شاید ہو ہی جائے گی، صرف کہاں نہیں تھا، ایک ہاتھ اٹھا کر اس کی پتلی سی ناک ایک انگلی سے ہلکے سے چھو لی تو انم کے اب بھی بھیگے نین کٹورے مسکراتی ہے۔ پکا؟ اس کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلا کر تائید چاہی تو تم کوشش کرنا، ذرا سا بس اس کی انگلی کو چھو کر اس نے پھر سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ساری عمر بھی کرنی پڑی نا تو کرتی رہوں گی۔ اپنے ارادے کی پختگی جتا کر اس نے دیوار پر رکھی ٹرے اٹھا کر سینے سے لگائی، پھر آہستہ سے بولی، میں اب نیچے جا رہی ہوں، ورنہ ہم تینوں کو جتنے منٹ میں ادھر رہی نا اتنے گھنٹے میرا مذاق بنا دینا۔ اس کی فکر پر نصر سر جھٹک کر ہنس دیا، پھر سیدھا ہو کر اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ ساتھ چلتے ہیں، اگر اس پر تمہارا مذاق نہیں بنے تو۔ چھپ کر اس کی آنکھوں میں جو جھانکا تو انم بھرپور انداز میں مسکرا کر سر اقرار میں ہلا گئی، ساتھ ہی چلیں گے، مذاق بنے بھی تو کیا۔ وہ ہولے سے مسکرائے، پھر دونوں ساتھ ہی ہم قدم ہوتے ٹیرس سے نیچے جانے کے راستے کی طرف مڑ گئے۔ دور آسمان کی پیشانی پر اجاگر ہوا چاند کا عکس جیسے مسکرا دیا تھا۔ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتے ہوئے اپنی شرٹ کی آستینے کوہنیوں تک اونچا کرتے ہوئے اس کی آنکھیں سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ ابیستان کی سوچ کا محور اس وقت شاکر تھا، جو ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ شام سے لے کر ڈنر، پھر اب آدھی رات ہونے والی تھی اور وہ ابھی تک غائب تھا۔ احتیاط کے طور پر اس نے کال کرنے سے پرہیز ہی کیا تھا، لیکن وہ اجلال سے ہونے والی ملاقات کا حال سننے کے لیے بے چین تھا۔ اسی طرح سوچ میں ڈوبے ہوئے وہ سیڑھیاں اترا، پھر راستہ طے کرتے ہوئے کچن کے پاس سے گزرا تو مصطفیٰ تمہاری کافی لے کر جاؤ۔ کچن کے پاس سے اسے گزرتے دیکھ کر شانی نے پکارا تو اپنی سوچ سے باہر نکل کر اس نے گردن موڑ کر ادھر کی طرف دیکھا۔ شانی ادھر ہی کسی کام میں مصروف تھی، وہ کچن کے اندر ہی چلا آیا۔ شانی نے اسے اندر آتے دیکھا تو ہمیشہ کی طرح ممتا کی چمک بھری مسکراہٹ ان کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ ٹھیک ہر ماؤں کی طرح اپنی اولاد کی ہر خطا، ہر بیگانگی کو صرف نظر انداز نہیں کیا، بلکہ معاف کر کے اور دل سے بھلا کر وہ اولاد کے لیے پریشان تھی۔ کب تک لگی رہیں گی آپ؟ صبح سے کام میں لگا ہوا دیکھ رہا ہوں، جائیں آرام کریں، وہ نرمی سے کہتا ان کے ہاتھ سے کافی کا مگ لے کر ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ شانی کی آنکھیں خوشی سے چمکی، لگ ہی نہیں رہا تھا ان کے بیچ کوئی تلخ لمحے آئے تھے۔ اب بھی وہ اس کے لیے وہی شانی تھی تو وہ ان کے لیے بھی وہی مصطفیٰ تھا۔ کوئی تھکی وکی نہیں ہوں، تمہارے لیے کام کر کے بھلا میں کبھی تھک سکتی ہوں؟ پیار سے کہہ کر انہوں نے مڑ کر چولہے پر رکھا پین اٹھایا ہی تھا کہ یزدان آ کر پیچھے آ کر کھڑا ہوا، ذرا سا جھکا اور ان کے کاندھے پر اپنی ٹھوڑی ٹیکی۔ شانی ساکت ہوئی۔ میں آپ سے سوری کرتا ہوں۔ سوری کرتے ہوئے پہلے سر کو چوما، پھر ان کے شانے کو عقیدت سے چوم کر وہ پیچھے ہٹ گیا تو شانی نے کس کر پلکیں بند کر کے کھولی۔ ایک بار پھر ان کے مصطفیٰ نے ان کا سر اونچا کر دیا تھا۔ طمانینت کا احساس ہر افسوس و ندامت کو ختم کر کیا۔ ہاتھ میں لیا ہوا پین وہیں چھوڑا اور آہستہ سے مڑی۔ مصطفیٰ، وہ جھلمل کرتی آنکھیں اس نے بڑھ کر ان کے سر کو کاندھے سے لگا لیا۔ میں اب کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا، جو جیسا بھی تھا، دھوکہ یا جھوٹ، اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں۔ آپ میری ماں ہیں اور اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کے سلوک کو کرنے پر میں معافی کا طلبکار ہوں، بس اور کچھ نہیں۔ ہولے ہولے ان کے سر کو سلاتے ہوئے وہ سراپا ان کے لیے مہربان تھا۔ شانی نے اس کے کاندھے پر سے سر اٹھایا۔ مصطفیٰ، میں اپنی جان بھی لگا دوں گی مگر نصیب سے تمہاری خوشیاں چھین بھی لاؤں گی۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ عزم سے بولی، ایک ایسا عزم جو مائیں اپنی اولاد کے لیے کرتی ہیں، مجھے یقین ہے۔ وہ دل سے مسکرایا، پھر ان کا ہاتھ تھامے ہوئے ٹیبل تک آیا، کرسی کھینچ کر پہلے شانی کو بٹھایا، پھر دوسری کرسی کھینچ کر ان کے قریب بیٹھ گیا۔ ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر کافی کا مگ بھی اٹھا لیا۔ ان لمحوں میں شانی بس پیار سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ شانی، میں اریبہ کو ادھر لے آئی ہوں، آپ پلیز پاپا کو سنبھال لینا۔ وہ کچھ بول نہیں رہی مگر میں جانتا ہوں انہیں برا لگا ہے۔ کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے وہ ہمیشہ کی طرح ان سے گھر کے مسائل ڈسکس کرنے لگا۔ شانی کے دل پر دھرا بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ ہاں یہ تو میں بھی جانتی ہوں مگر تم نے اچھا ہی کیا۔ واسطے کہ یہاں کون تھا جو اس کی دیکھ بھال کرتا؟ مما جان بھی اس کے آنے سے خوش ہیں۔ میز پر دونوں کونے ٹیک کر بس سادگی سے اس سے بول رہی تھی۔ یزدان نے بس سر ہلایا، پھر یوں ہی چھوٹے چھوٹے مسائل پر بات کرتے ہوئے انہیں آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہی رہتے۔ جب سعدیہ بیگم کچن میں آتے ہوئے یزدان اور شانی کو دیکھ کر چونکی تھی، پھر ان کا منہ بن گیا۔ تم ماں بیٹے کی بھی الگ ہی کہانی ہے۔ صبح تو لگا جیسے دشمنی کی شروعات ہو گئی ہے اور اب سر جوڑے ایسے باتیں کر رہے ہو جیسے کوئی اور تو گھر میں ہے ہی نہیں۔ ان کی چمکدار آواز پر یزدان اور شانی دونوں ہی گردن موڑ کر کچن سے اندر آنے والے راستے کی طرف دیکھا۔ آپ بھی آ جائیں دادی، باتیں کرتے ہیں۔ شانی تو نہیں مگر یزدان نے سنجیدگی سے انہیں بھی دعوت دے دی۔ وہ خوش ہوئی مگر پھر کس لیے؟ ادھر اپنا آنا یاد آیا تو وہ شروع ہو گئی۔ ایک آفت کی پر کالا کو جو میرے پاس لے آئے ہو تم، اس سے فرصت ملے تو تم سے دو باتیں کر سکوں میں؟ جب سے آئیے میری ناک میں دم کیے ہوئے، میرے ہی کمرے میں گھس کر بس کھائے جا رہی ہے۔ میں نے کہا اریب اتنا تو ہم بھی ماں بننے پر نہیں کھاتے تھے، تو کیا بولتی ہے؟ دادی میں غصے میں ہوں اور مجھے غصے میں اور بھوک لگتی ہے۔ بیچارے اپنے میاں کی کمائی تو وہ کھانے پینے میں اڑا دیتی ہوگی۔ تبھی وہ بھائی کے سپرد کر کے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ دادی تو یوں لگ رہا تھا کہ بھری پڑی تھی۔ تو ایک بار شروع ہوئی تو صرف یزدان کی نہیں، شانی کے ہونٹے پر بھی مسکراہٹ رنگ گئی۔ آپ بیٹھے مما جان، میں اریبہ کے لیے کچھ اچھا سا بنا دیتی ہوں۔ اپنی مسکراہٹ دبا کر شانی اٹھ کھڑی ہوئی مگر انہوں نے روک دیا۔ نہیں رہنے دو، تم کتنا کام کرو گی؟ صبح سے ملازمہ کے ساتھ لگی ہو۔ خیر سمن کی تو چھوڑ دو، وہ بیچاری کام کے لائق کہاں، کیسی بیمار سی ہو کر رہ گئی ہے۔ جب تک اچھی رہی سارے کام میں ہاتھ بٹاتی تھی، مگر چھوٹی بہو کو تو دیکھو، نند اور سہیلی کے ساتھ کمرے میں گھسی پڑی ہے۔ بیچارہ میرا پوتا بھی اس نیلی آنکھوں والے کے ساتھ گیسٹ روم میں جا سویا ہے۔ اے یزدی، یہ نیلی آنکھوں والا شانی کی بھانجی کا شوہر کب سے ہو گیا؟
کب نکاح ہوا ان کا؟ پہلے شانی سے ہمدردی، پھر سمن کے لیے پیار اور فکر، پھر صبا کی برائی، پھر مرتضیٰ کا پیار، اور پھر وہ سوال جو ان کے اندر کھلبلی سے مچا رہا تھا۔ ایک ساتھ سب بیان ہوئے تھے۔ شانی نے یزدان کا چہرہ دیکھا، ابھی اسی بارے میں اس سے بات ہو رہی تھی۔ بس ہو گیا نکاح، اللہ کی یہی مرضی تھی، میں چلتا ہوں، اوکے، وہ کہتے ہوئے کرسی چھوڑ کر اٹھا تھا۔ اس سے پہلے دادی کھود کر ساری تفصیل جاننے بیٹھ جائے، وہ سعدیہ بیگم اور شانی کے بیچ سے نکل کر کچن سے نکلتا چلا گیا۔ اس کا رخ دعا کے کمرے کی طرف دیکھ کر شانی نے اطمینان کی سانس لی۔ ایک ڈر اور ختم ہوا۔ عجیب لڑکا یہ بھی۔ خیر شانی، مجھے پھل ہی نکال کر دے دو، وہی کھلا کر سونے کو بولتی ہوں اریبہ سے۔ سر جھٹک کر وہ وہیں کرسی پر بیٹھ کے جو یزدان چھوڑ کر گیا تھا۔ شانی سر ہلا کر فریزر کی طرف بڑھ گئی۔ وجدان نہیں آیا ابھی تک؟ ان کی فکر کب کسی کی طرف مڑ جائے اور کب وہ کسی سے شاکی ہو جائیں، کوئی خبر نہیں رہتی۔ اب وہ یزدان کے لیے فکر مند ہو گئی۔ جی ماما جان شام سے غائب ہوئے ہیں، لگتا ہے کہیں کسی کام سے گئے ہوئے۔ پھل نکالتے ہوئے ان کی سوچوں کا رخ اب وجدان کی طرف مڑ گیا۔ ایسا کون سا کام پڑ گیا کہ انہوں نے ایک کال بھی نہیں کی تھی؟ پھل نکالتے پھر سنک کے پاس جا کر دھلتے ہوئے وجدان کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ سعدیہ بیگم کی آواز پر چونکی۔ میں تو کہہ رہی ہوں شانی کے سبھی جمع ایک چھوٹا سا فنکشن رکھ لیتے ہیں، سمن کی گود بھرائی کا اور تمہاری بھانجی کی رخصتی بھی کر دیتے ہیں، اسی میں سب کو پتہ تو چلے اس کی شادی ہو گئی ہے۔ وہ جو بول رہی تھی ہر لحاظ سے درست تھا۔ وہ خود چاہتی تھی کہ یزدان کے بچے کے آنے کی خوشی منائیں، پھر انم کے لیے بھی ساری رسمیں کریں۔ وہ خوشی سے ان کی طرف مڑی۔ بہت خوب رہے گا ماما جان، وجہ آ جائے میں ان سے بات کرتی ہوں، وہ مصطفیٰ سے بھی بات کر لیں گے۔ کتنے دن ہو گئے ہیں کوئی خوشی کی تقریب ہی نہیں ہوئی ہمارے گھر۔ ان کے چہرے پر چھا گئی مسرت اور کالی آنکھوں کی چمک۔ سعدیہ بیگم ہولے سے ہنستی، پھر ایک دم سے کچھ سوچ کر وہ سنجیدہ سی ہو کر پوچھنے لگی، شانی کیا تمہاری بھانجیوں کے ماں باپ اور گھر والے اب تک تم سے ناراض ہیں، جو کبھی اپنی بیٹیوں سے ملنے نہیں آتے؟ کم سے کم سمن اور انم کی خوشی میں تو ایک بار شامل ہو جائیں۔ ان کا تعجب سے پوچھنا تھا کہ پھل کاٹتی ہوئی شانی کے ہاتھ سست سے پڑے، چہرے پر تاریک سا سایہ لہرا گیا۔ وہ انہیں کیا بتائے جن بیٹیوں کو وہ زندہ رہنے کے باوجود ان کے موت کا ماتم منا چکے تھے، کس طرح ان بیٹیوں کی خوشی میں وہ شامل ہو سکتے تھے؟ اپنے بیٹے کی موت کی وجہ بیٹیوں کو مان کر انہوں نے تو پھر سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ زمانہ کسی دور میں بھی پہنچ جائے، کچھ والدین ابھی بیٹوں پر بیٹیاں قربان کر دیتے ہیں۔ سعدیہ بیگم کچھ دیر ان کے جواب کی منتظر رہی، مگر شانی کے ہونٹ سل سے گئے تھے، ان کے پاس اس بات کو کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ انہوں نے بھی کریدنا ٹھیک نہیں سمجھا۔ خیر چھوڑو، تم وجدان سے بات کر لو، پھر جلدی دونوں کی تقریب رکھ دیتے ہیں۔ نہیں تو دونوں تقریب رکھتے ہیں، ایسا کرتے تمہاری اور وجدان کے نکاح کی تاریخ بھی آ گئی ہے، اسی دن رکھ لیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شانی کو بھی وہ روز یاد آیا تھا، پھر شدت سے وجدان یاد آنے لگا۔ وہ ان کے لیے پریشان سے نظر آنے لگی۔ وجدان آئے تو بات کر لینا، لاؤ یہ میں لے جاؤں۔ کرسی چھوڑ کر وہ اٹھی اور پھر شانی سے کہتے ہوئے ان کے ہاتھ سے ایک کٹے ہوئے پھل کی پلیٹ لے کر کچن سے نکل گئی۔ شانی کچھ دیر وہیں بے مقصد کھڑی اسی حالت و کیفیت میں رہی تھی، پھر سر جھٹکا اور پلٹ کر تھوڑا بہت پھیلاوا سمیٹ کر وہ بھی کچن سے نکلتی چلی گئی۔ آہستہ آہستہ ڈھلتی رات اپنے سانگ ہواؤں کی گنگناہٹ لیے گزر رہی تھی۔ ہوا میں ایک دلکش خنکی سی آ گئی تھی اور کمرے کی کھڑکی سے پردوں کو چھو کر وہی ہوائیں جب بیڈ پر بیٹھی سمن کو چھوتی تو ایک مسرور گیت کا ساز جیسے اس کے دل میں چھیڑ دیتی تھی۔ یزدان کی ہر ناراضگی یا ہر دوریوں کے عذاب لمحوں کے باوجود بھی ایک خوشی کا احساس ہر تکلیف دہ احساسات پر بھاری تھا، اور وہ خوشی کا احساس تھا یزدان خانزادہ کے واپس آ جانے کا، اس کا نگاہوں کے سامنے موجود ہونے کا۔ وہ اسی احساس سے سرشار تھے جن سے خود سے زیادہ بھی محبت ہو ان کی دوریاں تکلیف دہ ہوتی ہیں، ان کے قریب آ جانا یعنی ہر درد و تکلیف کا مداوا ان کی موجودگی بن جاتی ہے، زندگی پھر سے مہربان لگنے لگتی ہے۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی وہ مسلسل واش روم سے باہر نکلتے یزدان کو اپنی چمکتی آنکھوں سے دیکھتی جا رہی تھی۔ ہر سو پھیلے ہوئے سناٹے میں بھی کوئی گیت سا سنا رہا تھا، دل کے راگ چھیڑ رہا تھا۔ ادھر وہ اس کی نگاہوں کے ارتکاز سے بے خطر تو نہیں تھا، مگر مکمل نظر انداز کرتے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ادھر بڑھ کے جدھر رائٹنگ ٹیبل پر اس نے اپنا کالا بیگ لا کر رکھا ہوا تھا۔ یہی بیگ میری سب سے بڑی سوتن ہے، یزدان کی دو بیویاں، اس میں یہ کالا بیگ ہی عشق ہے ان کا۔ میں لگاتار اسے دیکھتے ہوئے اسی منحوس کالے بیگ کو گھورتی جلی بھنی سوچتی جا رہی تھی۔ جب گھورتے گھورتے آنکھیں تھکنے لگی اور ناراض محبوب پر کوئی اثر نہیں پایا تو کچھ دیر منہ بنا کر کچھ سوچا، پھر ذہن میں کوئی فطور سا سمایا اور آنکھیں اور بھی چمک گئی۔ ناک انگلی سے رکھتا گلا کھنکار کر صاف کیا اور یزدان، او سوری مصطفیٰ جی، ایک بات سنیں، بڑے پیار سے اسے پکارا، پھر جلدی معصوم بن کر اپنی غلطی بھی سدھار لی۔ یزدان نے بس گردن موڑ کر اسے گھورا۔ یہ 10ویں بار تھا جب تک کمرے میں اس کی موجودگی میں اس کے منہ سے نکلا تھا۔ ہر بار آدھا نام لیتی پھر معصوم بن کر مصطفیٰ کہہ دیتی۔ وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا وہ کیوں بار بار جان بوجھ کر یہ غلطی کر رہی ہے، اپنی حالت کا خوب فائدہ اٹھایا جا رہا تھا، کیونکہ وہ وعدہ کر چکا تھا اب اسے کوئی آزار و اذیت نہیں دے گا، نہ ذہنی نہ جسمانی، اس لیے وہ بڑی مطمئن تھی۔ ابھی بس گھورنے پر اکتفا کیا تھا۔ کہو کیا بکنا ہے؟ ایک گہری سانس لے کر اس نے دوبارہ پھر سے گردن سیدھی کر لی۔ سمن نے لفظ بکنے پر اس کے پشت کو منہ چڑھایا، پھر ایک تکیہ اٹھا کر گود میں رکھ کر بولی، آپ پلیز دعا کو بلا دیں۔ کیوں؟ اپنا لیپ ٹاپ نکالتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا گیا تھا۔ فی الحال دیکھنے کی ضرورت نہیں کی، سمن منہ بنا کر چمک کر بولی۔
کیوں کیا ہوتا ہے؟ اسے تو میرے پاس ہونا ہوتا ہے. وہ بیچاری میرا اتنا خیال رکھتی ہیں. میرے بچوں کو اپنے پھپھو کے بنا نیند نہیں آتی. آپ جائیں اپنا کام کریں اپنا کام کہیں اور کریں، بلکہ اپنے بیڈ روم میں جائیں. دعا کو ادھر بھیج دیں. پٹر پٹر بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں شرارت بھی چمک رہی تھی. وہ جانتی تھی یزدان ادھر ہی سونے کو آیا، مگر اب جب تک اس کے منہ سے اگلوا نہیں لے گی، دم نہیں لے گی. وہ کہے اب بھی اس کا وہ عاشق ہے جس کے آس پاس اگر سمن ہو تو پھر اسے کہیں اور نیند کیا چین بھی نہیں آ سکتا تھا. یزدان بھی اس کی بات کے پیچھے کے راز کو خوب سمجھ رہا تھا. وہ کیا کہلوانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی. میرے ساتھ شاکر بھی آئے، یہ تو تمہیں معلوم ہے نا، تو بچوں کو بغیر پھپھو کے سونے کی عادت لگواؤ. اسے سرسری سے انداز میں جتا کر وہ اب لیپ ٹاپ کھول چکا تھا. لیپ ٹاپ کی روشنی میں چمکتا اس کا وجیح چہرہ. سمن اپنے دل کو بہلا رہی تھی، سمجھا رہی تھی بس کچھ دیر پھر یہ چہرہ اس کے قریب ہوگا. پھر دادی کو بلا دے، وہ سوچ رہے ہیں میرے پاس بہت خیال رکھتی ہیں وہ میرا، بس ایک عادت کے علاوہ نہ جانے کیا کیا کھلاتی رہتی ہیں. اس نے سوچ کر ہی جھرجھری لی. اس بار یزدان کرسی سمیت اس کی طرف گھما. کھانے پینے کا یہ اثر ہے، نہیں کھاتی تو کیا ہوتا؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ سچ مچ کا فکر مند تھا. سمن کے سراپے میں سوائے پیٹ کو چھوڑ کر کہیں سے کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا. وہ پہلے سے بھی کمزور ہو گئی تھی، رنگت بھی زردی مائل تھی، اور یہ سبب اس کی بیماری تھی. اسے خون نہیں بنتا تھا جتنا اس کے جسم سے نکل جاتا تھا. وہ تکلیف میں تھی جو وہ برداشت کرتی تھی. اس کی سوچ و فکر سے بے نیاز سمن نے خود پر نظر دوڑائی. تو کیا موٹی تازی تو ہو گئی ہوں؟ اپنے اوپر نگاہ ڈالتے ہوئے بڑی خوشی سے بتایا گیا، مگر وہ بس تعصب سے سر ہلا کر پھر سے لیپ ٹاپ کی طرف گھوم گیا. پر دل اب بھی بوجھل سا ہو رہا تھا. اس کے پھر سے لیپ ٹاپ میں بزی ہو جانے پر وہ منہ بنا گئی، مگر اتنی جلدی تو ہمت نہیں ٹوٹنے والی تھی. دادی کو بلا دینا، میں اکیلے کیسے سو سکتی ہوں؟ مجھے اٹھنے میں دقت ہوتی ہے. اور جائیں آپ، کام ہی کرنا ہے نا تو جا کر کہیں اور کر لیں. پھر سے وہی ضد. یزدان ایک دم سے اٹھا اور 2-4 قدم میں ہی بیڈ تک کا فاصلہ طے کر کے اس کے سر پر پہنچ گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا. زیادہ بڑبڑ کی تو منہ پر ٹیپ لگا کر بٹھا دوں گا میں. ادھر ہی ہوں تمہارے پاس، چپ چاپ سے سو جاؤ. لپٹتے ہوئے جو کہا تو اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سمن کی آنکھیں بجھی سی تھیں. کہاں ہے میرے پاس؟ اتنے فاصلے تو ہیں درمیان. لبوں پر شکایت بھی آئی اور کالی آنکھیں بھیگتی کہ ایک بھی شکوہ نہیں، ایک بھی شکایت نہیں. کہا تھا نا اب کوئی بات نہیں ہوگی ان دردناک لمحوں کی. میرا تمہارا فیصلہ اب میرے بچوں کی ڈلیوری کے بعد ہوگا. اس کے چہرے پر جھک کر سرد آواز میں کہا. ساتھ ہی ایک ہاتھ اٹھا کر اس نے اپنی انگلی سے سمن کی آنکھیں سختی سے رگڑ دیں. اور میں جو زندہ نہ وہ آگے بولتی کہ یزدان نے اس کے ہونٹوں پر وہی انگلی تیزی سے جما دی. ایک گھٹنا موڑ کر وہیں اس کے قریب بیٹھا. اور تمہارے ہونٹوں نے کچھ بھی بول کر میرے دل پر ہاتھ ڈالا نا تو میں ان ہونٹوں کو کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑوں گا. اس نے 2 انگلیوں میں اس کے ہونٹوں کو بھرا اور اپنا چہرہ آگے بڑھایا تھا کہ سمن نے ڈر کر آنکھیں میچ لیں. یزدان کی سانسوں کی انگارہ تپش سے چہرہ جلنے لگا. پھر وہ تپش اس کے ہونٹوں پر سمٹنے لگی تھی. تمہیں زندہ رہنا ہوگا، زندہ رہنا ہی ہوگا میری ہر سزا کو جھیلنے کے لیے. جس طرح تم نے میرے دل کو روندا تھا، اس درد کا احساس تمہیں جھیلنا ہی ہوگا. میری عاشقی جو مجھے بے بس کرتی ہے، اس بے بسی کے احساس کو تمہارے سارے وجود پر اتارے بغیر میں تمہیں اتنی آسان سے سزا منتخب نہیں کرنے دوں گا. اس کے دل میں دبے ہوئے شعلوں کی دہک جیسے اس کی آواز سے لے کر سانسوں تک میں اتر آئی تھی. بس ان سانسوں کی چھوان سے سمن کو اپنے ہونٹوں پر جلن کا احساس ہونے لگا. ان سانسوں میں اتر کر جو راحت مجھے ملتی تھی، اس راحت کا انتقام لینے کے لیے تمہیں میری ہر سزا جھیلنی ہوگی. وہ ذرا اور اس کے ہونٹوں کے قریب ہوا. سرخی سے لے کر گرمی، لرزش سے لے کر ان کی نرمی تک بس مس کی تو سمن کا دل منتظر ہی رہا کہ وہ اس کے لبوں سے شکایت بیان کرے گا، مگر اس نے اپنا چہرہ پیچھے کیا، انگلیوں سے لبوں کو رہائی دی اور بیڈ سے اٹھ کر پھر سے اسی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا. سمن نے آہستہ آہستہ پلکوں کو جنبش دے کر کھولا. بے دردی صنم پھر سے اس سے دور کرسی پر جا کر بیٹھ گیا تھا. ایک دن سچ میں وہ اپنی چاہت میں اسے پاگل ہی کر دے گا. وہ بھی سانس روکے بس یزدان کو دیکھے جا رہی تھی. سو جاؤ. سمن کی نگاہوں کو اپنی پشت پر محسوس کرتے ہوئے بس اتنا کہا. پھر اس سے لا تعلق ہو کر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا. پہلے کمرے میں خود آ کر راز دلاؤ، پھر ناراض رہ کر بھی قریب رہو، پھر اپنی سانسوں کی بھی تپش سے دل تک کو جلن میں مبتلا کر دو، اور اب یہ فرمان کہ سو جاؤ. سمن جل کر خاک ہی ہو گئی. کچھ دیر خود کو بہت سمجھاتی بجھاتی رہی، مگر کب تک وہ قریب رہے اور زبان قابو میں آ جائے. یہ کب ہوا ہے؟ برداشت چٹکی. پھر مجھے ایسے نیند نہیں آتی جب تک کوئی میرے پاس نہیں سوتا. آپ جائیں یہاں سے، خالہ کو بھی یہاں بھیج دیں، کسی کو بھی بھیج دیں، مگر جائیں آپ یہاں سے. اس بار انداز بہت ناراضگی لیے ہوئے تھا. اس نے پھر سے کرسی گھما کر اس کی ناراض شکل دیکھی. تمہیں میرے یہاں ہونے سے کون سی دقت پیش آ رہی ہے؟ دونوں بھویں یکجا کیے وہ اسے اب کھو رہا تھا، جس کی بھویں تنی خنجر کا کام کر رہی تھی. آپ کا ہونا دقت نہیں، میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہے، اس لیے اس خوشی میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں. آپ کو تو یہاں سونا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے ہی تو مجھے بیڈ روم سے دھکا دے کر نکالا تھا. واہ کیا انداز ہے ناراضگی جتانے کا. دل بھی رکھتے ہیں اور آگ بھی لگاتے ہیں. استغفر اللہ، کب دھکا دیا تھا میں نے؟ گود میں چڑھ کر یہاں تک آئی تھی، اور یہ الزام. اپنی خوبصورت آنکھوں کی سکڑ کر وہ بھی اسی کے انداز میں اسے گھور رہا تھا. مجھے تو وہ دھکا ہی لگا تھا. ایسے گود میں لے کر مجھے بیڈ روم سے نکالا، میرا سامان تک ادھر پھینکوا دیا، اور اب آئے ہیں میرے ٹھکانے پر قبضہ جمانے. لے دے کر یہی ایک کمرہ میرے لیے چھوڑا ہے، وہ بھی ہتھیار لینا چاہتے ہیں. کون کہے گا کہ وہ اس سے ڈرتی ہے یا اس کی ناراضگی سے دل برداشتہ سیکھے. سامنے بیٹھی وہ بس ایک لڑاکا بیوی لگ رہی تھی اور کچھ نہیں. اس کی آخری بات پر یزدان کی تیوری چڑھی.
ایکسپلین کریں گی کس طرح میں آپ سے یہ روم ہتھیا لوں گا؟ ایک ہاتھ اس کرسی پر پھیلا کر وہ پوری طرح سے اس کی ناراضگی کو اور بھی بڑھانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ سما نے موٹی موٹی آنکھوں سے اسے گھورا۔ آپ کا کیا بھروسہ پھر میں کوئی خطا کر بیٹھوں اور آپ مجھے گود میں اٹھا کر اس بار گھر سے ہی باہر پھینک آئیں؟ بڑی تندی سے کہہ کر گردن بھی جھٹکی تھی۔ یزدان نے لیپ ٹاپ کو ایک ہاتھ سے فولڈ کیا اور پھر اپنی جگہ سے جو اٹھا تو ایک پل کو سمن کا دل گھبرایا، پھر خود کو ڈھارس دے کر اسی خفا انداز میں گھورتی رہی تھی۔ وہ قریب آیا، اس کے سامنے بیٹھا، کالی آنکھوں میں اپنی بھوری آنکھیں گاڑی۔ اس بار تم کوئی خطا کر کے تو دیکھو، ایسے جگہ پر لے کر چلا جاؤں گا تمہیں جہاں تم اپنی سزا جھیلتے ہوئے میری عاشقی کا بھی دردناک انجام دیکھو گی۔ اس کی بھوری آنکھوں کی ٹھنڈک سے سمن کو جھرجھری سی آئی، مگر پھر بھی ہمت نہیں توڑی۔ بچوں کی ڈیلیوری کے بعد زندہ رہی تو شوق سے دیتے رہیے گا سزا، غلطی کیا ہے تو مان تو رہی ہوں۔ اتنے مہینوں سے ہر لمحہ آپ کے درد نے مجھے تڑپایا، آپ کی جدائی نے مجھے اپنے بچوں کے ہونے کے احساس کی بھی سرشاری غمگین کرتی رہی، ادھوری ہو گئی تھی آپ کے بنا، بس سانس لے رہی تھی اور آپ۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتے بولتے گلا رند کیا تو یزدان اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، یہ کس قسم کا عشق ہے جو نہ راضی ہونے دیتا ہے، نہ روٹنے، نہ قریب آنے کی اجازت ہے، نہ دور جانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ یہ تڑپ پیار کی ان دونوں کو کس موڑ پر لے جا رہی تھی؟ لیکن ایک بات تو ثابت تھی، وہ دونوں جی رہے تھے تو بس ایک دوسرے کی سانس لینے کے سبب سے۔ اس نے یوں ہی سوچتے ہوئے گہری سانس بھری، پھر بس اتنا کہا، سو جاؤ سمن، رات بہت ہو گئی ہے۔ اس کا گال تھپکا اور پھر سے اٹھ کر کھڑا ہوا، رخ موڑا اور پھر وہ اس سے دور چلا گیا۔ سمن کا دل جیسے کسی نے چھید دیا، آنکھیں بھرتی چلی گئیں، خود پر اختیار نہ رہا تو وہیں آہستہ سے لیٹ کر وہ تکیے میں چہرہ چھپا کر سسکیاں لینے لگی۔ ایک دن اس کے دل کو رونے کی سزا خود کو دے کر ہوئی تھی، آج یہ دن ہے جب اس کی سزا پر ہو رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کی سسکیاں یزدان کے اعصاب کو چٹکھانے لگی تھی۔ کچھ دیر خود پر قابو پا کر پانے کی کوشش کرتا رہا، پھر جبڑے بھینچ کر لیپ ٹاپ آف کیا تھا، کرسی پیچھے کی طرف کھسکائی اور بہت تیز قدموں سے بیڈ تک آیا، تکیہ کھینچ کر وہیں اس کے قریب لیٹا اور ایک ہاتھ بڑھا کر روتی سمن کو اپنے قریب کھینچ لیا۔ آ گیا تمہارے پاس، لے لیا تمہیں اپنی باہوں میں، اب یہ رونا دھونا بند کر کے چپ چاپ سے سو جاؤ ورنہ سچ میں اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ دبی دبی آواز میں غرا کر سمن کی گردن سے بازو گزار کر وہ اسے اپنی محبت کا تکیہ فراہم کر چکا تھا۔ سمن کا سسکیاں لینا ایسا بند ہوا جسے کسی نے چابی ختم کر دیا۔ پاس آنے کا بہانہ رونا ہی صحیح، مگر انہیں اپنے پاس بلا ہی لیا، آرام سے سر بازوؤں پر صحیح سے رکھا، پشت اس کے سینے سے چپکائی اور پھینک دے، پھر 3 دن قتل کے الزام لگے گا، پپا آپ کو جیل میں ڈال دیں گے۔ یزدان نے سر اونچا کر کے اسے دیکھا، اس کے بازوؤں میں چہرہ چھپائے زبان کی جوہر دکھائے جانے کا ہنر تو ہمیشہ سے اس کے پاس تھا۔ منہ بند ہی رکھنا اپنا، اب اس سے زیادہ خود پر جھنجھلایا ہوا تھا۔ دور تھا تو سب خیر تھی، مگر اب قریب وہ مدہوش کن خوشبوئیں تھیں جن کی ڈور سے اسے باندھ کر بے بس کر دینا چاہے گی۔ وہ اس سے ناراض بھی تھا اور خود سے بھی، اپنی عشق و عاشقی سے اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ جس دن سے یہاں سے گیا تھا تو سوچ لیا تھا شاید اب کبھی بھی وہ اسے اپنے قریب نہیں کر پائے گا، مگر صبح سے لے کر اب تک سارے ارادے غلط ثابت ہوئے تھے۔ اسے سچ میں اس نے عاشقی سکھا دی تھی، خود کا قیدی کر لیا تھا، لیکن یہ احساس وہ تب تک اسے نہیں ہونے دے گا جب تک اپنا مقصد حاصل نہیں کر لے گا۔ یزدان سر بھی تھپکے نہ، اسے خیالوں سے ملکہ صاحبہ کی فرمائش نے باہر نکالا تھا۔ بس دانت پر دانت رکھے پھر کچھ کہے بغیر وہ ایک ہاتھ سے اس کے سر کو سہلانے لگا۔ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یزدان کو محسوس ہوا سمن کے بالوں کے کرل ختم ہو گئے۔ اس نے غور سے اس کے بالوں کو دیکھنا شروع کیا، اس کے خود کے بال اتنے خوبصورت تھے، اسے کیا ضرورت تھی اپنی بہن کی طرح بال رکھنے کی۔ ڈارک براؤن کلر کے چمکدار ریشمی بال جن کے مخملی نرمہار سینے تک میں سرسرانے لگی۔ یزدان کی انگلیاں دھیرے دھیرے ان میں الجھنے لگی تھی، چہرہ خود بخود اس کے بالوں میں چھپنے لگا۔ یہ دلوں کو چھوتی راحتوں کا آغاز تھا جس پر یزدان کی آنکھوں سے نیند روٹ گئی تھی، اپنے محبوب کے قرب میں بند ہونے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی گہری ہوتی سانسوں نے سمن کو بتا دیا کہ وہ اسے باہوں میں لے کر سکون سے سو چکا ہے۔ بند پلکوں سے وہ مسکرائی اور اس نے بہت احتیاط سے کروٹ بدلی تھی۔ اب سویا ہوا دلکش چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ سمن نے ایک ہاتھ اٹھا کر اس کے چہرے پر رکھا، پھر پیشانی سے لے کر گال پر داڑھی کو چھوتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ کیسے وہ سوچ بیٹھی کہ وہ یزدان خان زیادہ جیسے شخص کو کسی اور کو سونپ دے گی جس کے عشق میں وہ ہوش میں بھی نہیں آنا چاہتی تھی، جس کی باہوں میں قرار تھا، کیسے وہ اسے خود سے جدا کر دینا چاہتی تھی۔ اپنی سوچ سے گھبرا کر وہ یزدان کے سینے سے لپٹ گئی۔ نہیں، میں یہ اب سوچ بھی نہیں سکتی، آپ میری زندگی ہیں، میری سانسیں بھی تو بس آپ کی سانسوں کی وجہ سے ہیں، جب تک یہ دھڑکنیں دھڑک رہی ہیں میں بس انہی دھڑکنوں میں رہوں گی۔ آنکھیں بند کر کے سوچتے ہوئے اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ یزدان نے سوتے ہوئے دوسرا ہاتھ اٹھایا اور اسے خود میں سمیٹ کر وہ بھی گہری نیند میں اتر گیا۔ کتنے زمانے بعد یہ جو سکون کے پل نصیب ہوئے تھے، ان دونوں کو خود میں سمیٹ کر محبتوں کے پرندے انہیں اپنے خوابوں کی دنیا سے گزار کر اپنے دیس میں لے چلے گئے تھے۔ رات آخری پہروں میں گزر رہی تھی جب دعا صبا کے بیڈ روم سے نکلی تو پوری رات آپس میں باتیں کرتے ہوئے وہ دونوں تو سو گئی تھی، مگر اس کی آنکھوں سے نیند جیسے روٹ گئی تھی۔ سب کے ساتھ ہنس بول رہی تھی، پر دل کا ایک کونا اداسی میں گھرتا بوجھل سا ہو رہا تھا۔ شاکر کی غیر موجودگی اسے کھل رہی تھی۔ آج سب تھے گھر پر، حتیٰ کہ یزدان تک موجود تھا سوائے اسے ہی چھوڑ کر۔ کیا اس کے لیے وہ اتنی بھی اہمیت نہیں رکھتی کہ وہ آج کی رات اس کی قریب نہ سہی گھر پر تو موجود رہتا؟ وہ اداسی سے سوچتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھی تو اچانک اس کی نگاہ آخری سیڑھیوں پر جاتے وجود پر پڑی۔
ہاں وہ شاکر ہے، اس کے دل نے گواہی دی تو ایک پل کو بھی سوچے بغیر وہ تیز قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی۔ نیم اندھیرے میں چاروں طرف پھیلے سناٹے میں دعا کے پیروں کی آہٹیں کمرے میں داخل ہو گئے شاکر کے کانوں تک پہنچ گئی تھی، یعنی وہ اس کے لیے جاگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ خود کو روک نہیں پائی تھی۔ شاکر کے جلتے تپتے آگ میں سلگتے دل کو پل پل دوڑتے قدموں کی آہٹیں راحتیں دینے لگی تھی۔ وہیں دروازے کے پاس شانے ٹکا کر اس نے اپنی سوزش میں مبتلا آنکھیں بند کر لی تھی۔ ادھر دعا تقریباً دوڑتے قدموں سے کمرے کے دروازے تک پہنچی تھی، ذرا سا تھمی پھر دروازے کو آہستگی سے دھکا دے کر کھولتی قدم اندر رکھا تھا تو کمرے میں تاریکی ہی تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے سے باہر اتنی روشنی تو تھی کہ آنکھوں کے سامنے سارا منظر واضح تھا، لیکن اچانک سے اندھیرے نے دعا کو کچھ بھی دکھائی دینا بند کر دیا تھا۔ دیوار سے لگے شاکر نے آنکھیں کھول کر اندھیرے میں روشنی بکھیرتے وجود کو دیکھا، پھر وہ آہستہ سے دروازے کی طرف کھسکا۔ شاکر تم یہاں ہو؟ بہت احتیاط سے پکارتے ہوئے وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، پر ایسا لگ رہا تھا آنکھوں میں اندھیرے کے علاوہ کوئی اور تصویر بن ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس اندھیرے میں احساس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا دروازہ بند کر چکے۔ دعا کا دل خوف سے سکڑنے لگا تھا۔ شاکر تم ہی ہو نا؟ وہ ڈری ڈری مڑتی کہ ایک دم سے اس ایک ہاتھ اس کی کمر سے ہوتے ہوئے پیٹ پر کسا اور دوسرے ہاتھ نے اس کے گلے کو جکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ ڈر کر چیختی کہ دہکتے ہوئے ہونٹ اس کے کان کے نیچے گردن والے حصے پر چسپاں ہوئے تھے۔ پھر دعا ساکت سی ہو گئی، سانس رکی، قدم جڑے ہوئے اور دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ اس کے ہونٹوں کے انگاروں سے اب لابلد نہیں رہی تھی، اس کی تپش تو اندر سینے تک سبتی۔ مدھم مدھم سا سانس لیتے ہوئے وہ شاکر کے ہونٹوں کو اپنی گردن کے پشت پر پھسلتے محسوس کر رہی تھی۔ ہونٹ پھسل کر اس کے کان تک آئے اور جب بھی تمہارے قریب ہوتا ہوں کیوں دل چاہتا ہے کبھی ہوش میں بھی نہیں آؤں۔ میری زندگی تمہارے ارد گرد کیوں ٹھہر گئی ہے؟ زندگی کی ساری خوبصورتی تمہارا وجود بن کر کیوں سمٹ گئی ہے؟ اس کی گردن پر پھرتے ہونٹ اور سانسوں کی وہ جلتی تپش، دعا کی سانسیں تھم تھم کر چلنے لگی تھی، وہ جیسے اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ دعا آنکھیں بند کر گئی۔ وہ خود کو کیا بتائے کہ اس کی زندگی کا محور بھی تو بس اس کی ذات رہ گئی تھی۔ اس رات نے اسے سراپا اس کے سانچے میں ڈھل جانے کی سازشیں شروع کر دی تھی۔ اب وہ خود کی نہ رہی تھی، مکمل اس کی بن جانے کی خواہش میں بس اس کی ہو گئی تھی۔ اب بھی کسی احتجاج یا مزاحمت کے بغیر بس اس کی باہوں میں قید تھی، پر دھڑکنیں بے قابو تھیں اور شرم کی لرزش سے وہ کپ کپا رہی تھی۔ شاکر کی گریفت پل پل اس کے ارد گرد کستی جا رہی تھی۔ آج جس قدر اس کے سینے میں طوفان مچا ہوا تھا، وہ زندگی کے اس موڑ پر سخت مضطرب ہو رہا تھا۔ اسے آج کی رات سکون چاہیے تھا، ایسا سکون جسے اندر تک شانت کر سکے، اور دعا سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی اور باعث سکون ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ گلے سے ہاتھ پھسلتا ہوا دعا کے بالوں میں الجھا۔ امیدوں بیم کے محور سے ہٹ کے دیکھتے ہیں، ذرا سی دیر کو دنیا سے کٹ کے دیکھتے ہیں۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کے دیکھتے ہوئے ہونٹ دعا کے گال پر ٹھہرے۔ آج ہر وہ اظہار کر لیتا ہوں جو تمہارے لیے میرے دل میں چھپا ہوا ہے۔ اس کے گالوں پر اپنے ہونٹ رگڑتے ہوئے لمحہ بلمحہ شاکر کی آواز بوجھل ہو رہی تھی۔ تم سے جدا بھی ہو گیا تھا، مگر یہ اپنے دل سے مجبور ہو کر کہہ رہا ہوں۔ میں نے تنہائی کے لمحوں میں بس تمہارے بارے میں سوچا تھا۔ میرا دل، میری دھڑکن بس تمہارے بارے میں بات کرتی ہے، میری آنکھیں بس تمہارے خواب دیکھتی ہیں، اور میری زندگی میں سب کچھ اب بس تمہاری سانسوں کے دم سے ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے کان میں جیسے رس کھول رہا تھا۔ دعا نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کے لبوں سے ایسا خوبصورت اظہار سننے کو ملے گا۔ اس کی دھڑکنوں میں بھی بس کر وہ ساز سا گھول رہا تھا۔ دعا کی بند آنکھوں میں خوابوں کی تعبیر بن کر وہ پل پل اپنی آواز کی دلکشی میں اسے باندھ رہا تھا۔ وہ بارش کے قطرے کی طرح اس کی سانسوں میں ڈھل جانے کی خواہش کر رہی تھی۔ جب بھی میں تمہاری آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتا ہوں، جب بھی تمہاری سانسیں مجھے اپنے لیے چڑھتی بکھرتی محسوس ہوتی ہیں، تو مجھے اپنی رگوں میں جلتی ہوئی آگ محسوس ہوتی ہے۔ میرا دل تمہارے لیے مسلسل دھڑکتا ہے۔ اپنے جذبات کا اظہار کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ میری شخصیت مجھے روکتی ہے، مجھے کہتی ہے یہ میرا پاگل پن ہے، مگر یہ میرا دل کہتا ہے بس میں تمہاری دھڑکنوں میں محبت کا طوفان بن کر اتر جاؤں۔ اس کے کانوں میں پھرتے لب اور ہاتھوں کی سرسراہٹ، وہ اس کی دھڑکنوں کو چھو لیتا کہ دعا لرز کر سیدھی ہوئی، اور اس کے سینے میں چھپ کر اس نے اپنا آپ اس کی باہوں میں ہی چھپا لینا چاہا۔ شاکر کے بازوؤں نے اسے خود میں جکڑ لیا۔ میں آج کی رات سب بھول کر بس تمہارا ہو جانا چاہتا ہوں۔ اپنی گرفت میں نرم و گداز سراپے کو جکڑتے ہوئے وہ بے خود سا ہو رہا تھا کہ اس کے موبائل کی میسج ٹیون بجی تھی، خاص میسج ٹیون۔ اس ٹیون نے عالم بے خودی سے ہوش کی دنیا میں لاپٹخا تھا۔ دعا کو آہستہ سے خود سے الگ کر کے وہ پیچھے ہٹ گیا، پھر دیوار پر ہاتھ مار کر سوئچ آن کیا تو کمرہ روشنی میں سے نہا کے، اور وہ اس روشنی سے بھی روشن چہرے کی تابناک روشنی سے نگاہیں چراتا دل کو موڑتا بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ادھر دعا نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی، اپنی خوشبو سے اس کی سانسوں کو مہکا کر، اپنی چاہت کی تپش سے تن من جلا کر محبوب پھر سے دور جا چکا تھا۔ یہ آنکھ مچولی کا کھیل کب تک جاری رہتا، یہ اب اللہ ہی جانے، مگر وہ اپنی زندگی شکوے شکایت یا کسی بھی تلخ کلامی کی نظر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے شاکر کو جتنا آزمانا تھا آزما لیا، اب تو بس اسے اپنے ہونے کا احساس دینا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے بیڈ پر بیٹھے شاکر کو دیکھا۔ وہ موبائل میں کچھ ٹائپ کرتا، پھر موبائل تکیے پر اچھال کر وہیں سیدھا لیٹ گیا۔ دعا نے کچھ دیر وہیں کھڑے ہو کر آنکھیں موند کر لیٹے شاکر کو دیکھتی رہی، پھر گہری سانس لے کر ایک ایک قدم اٹھاتی وہ بیڈ کے قریب آ گئی۔
کہاں تھے تم؟ بھیا بھی گھر پر موجود تھے، سب تھے، بس تم نہیں تھے۔ اس کے پوچھنے پر شاکر نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے وہ بہت نروس بھی نظر آ رہی تھی۔ چند پل جو غربت کے بیتے تھے، اس غربت کا گلابی عکس اب بھی دعا کے حسین چہرے پر جاگا ہوا تھا۔ چند پل اسے دیکھتا رہا تھا، پھر اپنا ہاتھ بڑھا کر بولا، آؤ بیٹھو۔ اس کی طرف ہاتھ بڑھائے وہ منتظر تھا۔ دعا نے چند لمحوں کو بھی کچھ نہیں سوچا، وہ اس کی ذات میں پگھل جانا چاہتی تھی۔ پھر اب انکار و اقرار کی کیا گنجائش؟ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس نے شاکر کے ہاتھ میں دے دیا تھا اور اس کے قریب ہی ٹک گئے۔ اس نے دعا کا وہی ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ وہ آج کی رات اس کے قریب رہی، اب اتنا ہی چاہیے۔ اسے محسوس کر لے، پھر کل کیا ہو کس کو خبر۔ تھک گئے ہو؟ دعا اس کے چہرے کو نرم گرم نگاہوں سے دیکھتی آہستہ سے پوچھ بیٹھی۔ مجھے جسمانی مشقت کبھی نہیں تھکاتی، مجھے لوگوں کی نفرتیں تھکاتی ہیں، سازشیں میرے اعصاب شکن کر دیتی ہیں۔ آنکھیں بند کیے وہ تھکان سے بولتا اپنے سینے پر رکھے دعا کے ہاتھ کو تھامے ہوئے لبوں تک لے کر اپنے چلتے ہونٹ پر رکھ دیا۔ یہ جلن دعا کے دل تک پہنچ گئی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کا قریب ہی کونی کے بل لیٹ گئی۔ ہمارے آس پاس سازشیں رچتے لوگوں کی نفرتیں صحیح، مگر ہم محبتوں کے شہر میں ہیں۔ بات تو ہمیں ہر روز نئی طاقت دیتی ہے، ان کی نفرت سے لڑنے کی، سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے، ہے نا؟ شاکر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کی مسکراتی آواز کانوں کو بڑی بھلی لگی تو اس نے گردن موڑ کر دعا کی طرف دیکھا۔ پھر یوں ہی اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اس کی طرف کروٹ بدلی۔ دعا نے اپنی کونی سیدھی کر لی۔ اب دونوں ایک ہی کروٹ لیٹے اس کے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ شاکر نے ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر آتی نادیدہ لٹوں کو گالوں پر سے ہٹاتے ہوئے جیسے تھک کر کہا، مجھے محبتوں کے شہر میں بس تمہاری محبت کا حوصلہ چاہیے۔ کہو، کبھی مجھ سے دور تو نہیں ہو جاؤ گی؟ کبھی ان سازشوں کی وجہ سے مجھ سے نفرت تو نہیں کرو گی؟ گہری بھوری آنکھوں کی کیفیت نے دعا کے دل میں تلاطم برپا کر دیا ہے۔ بے اختیار وہ کھسک کر اس کے نزدیک ہوئی اور اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ تم سے دور جا کر اپنے دل کے روٹنے کی سزا جھیل چکی ہوں۔ تم سے نفرت کی تو جان سے ہی گزر جاؤں گی۔ اس کی کمر میں اپنا ہاتھ ڈال کر دعا کی آواز بھیگی اور شاکر نے اسے نرمی سے خود میں سمیٹ لیا۔ میری زندگی میں تم ایک کامیاب دعا کی طرح ہوں۔ شاکر نے چہرہ جھکا کر اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ ایک ایسا سکون تھا جو رگوں میں آسودگی بن کر دوڑ رہا تھا۔ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے، پھر ایک دوسرے کے بن کر دلوں کے کھیل سے آنکھ مچولی کھیلتے، آج وہ دونوں ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو محسوس کرتے کامل یقین پا چکے تھے۔ وقت جیسے ٹھہر گیا تھا، روح کی راحتوں کو فتح کر کے ایک دوسرے کو جیت کر وہ دونوں مطمئن ہو چکے تھے۔ شاکر، جانے کتنے لمحے بیت رہے تھے جب وہ ہولے سے اسے پکار بیٹھی۔ اسے اپنی باہوں میں بھرے ہوئے بس ہنکارا بھرا آنکھیں بند تھی اور دل راحتوں میں غوطہ زن۔ سو گئے ہو؟ سر اس کے سینے سے اٹھا کر جسے دیکھا، اس نے آنکھیں کھولی اور ہیزل بھوری آنکھیں جگمگ کرتی اس کے دل کو روشن کر گئی تھیں۔ اس نے چہرہ جھکا کر اس کی آنکھوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اس کی محبت کو محسوس کرتے ہوئے وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی، اب تو مجھ سے ناراض نہیں ہونا؟ شاکر ہولے سے مسکرایا۔ ناراض شوہر سے یوں پیار جتایا جاتا ہے؟ اس کی بات پر دعا نے اسے اپنا آپ چھڑایا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سب سے پریشان کیا ہوا تھا پھر اس طرح گم ہو گئے؟ کہاں چلے گئے تھے شاکر؟ سب تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ آج زمانے بعد گھر میں سب جمع میں، بس ایک میرے میاں کو چھوڑ کر۔ بولتے بولتے آخری دو جملے پر منہ ٹیڑھا کیا، مگر وہ مسکرا بھی نہیں سکا۔ وہ کیا بتائے، وہ کس جلتے شعلے میں گھرا ہوا ہے۔ اگر دعا کو پتہ چل جائے جب وہ اس کے منتظر تھی تب اجلال خان دادا اس سے اس کے پپا کی جان کا سودا لگا رہا تھا، تو کیا وہ اس کی محبتوں کا حقدار رہ جائے گا؟ دنیا کی کوئی بھی بیٹی اپنے باپ کے قتل میں شامل ہونے والے شخص کو معاف نہیں کر سکتی۔ وہ کیسے معاف کر سکتی ہے؟ لیکن وہ پھر سے اس کی محبت نہیں کھونا چاہتا تھا۔ ایک دعا کی محبت ہی اس کی زندگی کا کل سرمایہ تھی۔ وہ بھی وقت و حالات کی ظالم کروٹ اسے چھین لینا چاہتی تھی۔ بے ساختہ اس کے سر میں درد کی ٹیس اٹھی تھی۔ سوچتے سوچتے اس کے اعصاب شکن زدہ ہو رہے تھے۔ اس کی زندگی میں یہ پہلا لمحہ تھا جو اسے تھکا رہا تھا، مضطرب کر رہا تھا۔ وہ اتنا بے سکون ہو چکا تھا کہ آج پہلی بار اس نے صرف اپنے سکون کے لیے دعا کے وجود میں کھونا چاہا، مگر موبائل پر آئے پیغام نے اسے پھر سے ہوش کی دنیا میں لا دیا۔ اگر دعا جان جاتی کہ وہ شام سے اس کے پپا کے قتل کے بارے میں سوچ سوچ کر پاگل ہوا جا رہا ہے، کیا وہ اس کی باہوں میں خود سپردگی کی رضامندی بن جاتی؟ نہیں، وہ اسی لمحے میں اسے دھتکار دیتی، اسی پل اس سے نفرت ہونے لگتی۔ اب بھی قریب بیٹھی دعا کی موجودگی اسے درد سی دینے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس کے عجیب و غریب طریقے پر دیکھنے سے نروس سی ہوئی تو اس نے سوزش میں مبتلا آنکھیں کس کر بند کر لی۔ دو انگلیوں سے بھوے یکجا کر کے سمیٹ کر ان کے درد کو ختم کرنا چاہا۔ سر درد کر رہا ہے؟ دعا نے جو اسے یہ کرتے دیکھا تو پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ بس تھکان ہے۔ انگلیوں سے بار بار بھویں دباتے ہوئے آنکھیں ہنوز بند تھی۔ میں سر دبا دوں؟ اس نے جو جھجک کر پوچھا۔ شاکر نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ جھجکی ہوئی تھی۔ کبھی شاکر کے لیے ایسا کوئی کام انجام نہیں دیا تھا تو وہ جھجک مانی رکھتی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کیا، کہا بس گھوم کر اپنا سر اٹھا کر اس کی گود میں رکھ دیا تو دعا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ نرم ملائم سا نازک ہاتھ اس کی پیشانی پر آ ٹھہرا اور درد کو سکون ملنے لگا۔ دعا کے ہاتھوں میں جیسے اس کی ساری محبت آ سمائی تھی۔ شاکر کا دل کہنے لگا اب بس یہی رہ جائے، یوں اس کی گود میں سر رکھے زندگی تمام ہو جائے، لیکن یہ وقت کوتا ہوتا تھا۔
چند لمحے پھسلے اور ایک بار پھر وہی خاص میسج ٹیون بجی، یعنی اب اسے جانا ہے۔ شاکر نے آہستہ سی آنکھیں کھولی اور دعا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر لبوں تک لایا، اور اس نے ایک بار پھر اس کے ہاتھوں پر ایک بھرپور لمس ضبط کیا، پھر اس کی گود سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ پل مجھے ہمیشہ یاد رہیں گے۔ گردن موڑ کر اسے مسکرا کر دیکھا، پھر بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم پھر سے جا رہے ہو؟ دعا نے جلدی سے پوچھا، آنکھیں بجھ سی گئیں۔ تمہارے پاس دوبارہ آنے تک اس وقت جانا ہی ہوگا۔ وہ عجیب سے پراسرار انداز میں مسکرایا، اس کا گال تھپکا اور پھر تیزی سے مڑ کر وہ بیڈ روم سے نکلتا چلا گیا۔ تیز قدموں سے سیڑھیاں پھلانگی، پھر گھر سے باہر جانے تک کا راستہ طے کرتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ ابھی گیٹ سے باہر نکلا ہی تھا کہ اس کے ہم قدم 2 اور قدم ہوئے تھے۔ شاکر نے گردن موڑ کر ساتھ چلنے والے وجود کو نہیں دیکھا، بس سیدھ میں دیکھتے ہوئے وہ چلتا جا رہا تھا۔ جب کیا کہا اسلال نے کہ تم مجھ سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہ گئے ہو؟ کانوں میں سرد آواز کی گونج نے شاکر کے قدم سست کیے، پھر رکے اور اس نے گھوم کر سامنے کی طرف دیکھا۔ سرد آنکھوں کی تپش سے دل اندر تک ایک بار سہما ضرور تھا۔ کمشنر وجدان خان داتا کا قتل۔ اس کے منہ سے یہ جملے نکلے، سامنے موجود وجود کے اندر تک آگ بھڑک گئی۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور وہ ایک زبردست مکہ شاکر کے صرف جبڑے نہیں ہلا گیا، وہ اس کے وار سے سنبھل نہیں سکا تھا، وہیں سڑک پر الٹ جاتا کہ دوسرے شخص نے اسے تیزی سے سنبھال لیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔